فری لٹل لائبریری پشاور کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلسفہ سیکھنا اور فلسفہ پڑھانے کا یہ سیشن ہے ہمارا، اور آج سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واٹ از فلاسفی۔ فلاسفی کی ڈیفینیشن یا انڈرسٹینڈنگ تو ہر آدمی کو ہے، لیکن بہرحال ہم مختلف اینگل سے فلاسفی کو دیکھیں گے۔ اور فلاسفی گریک ورڈ سے نکلا ہے، کیونکہ پہلے فلاسفر یونانی تھے، اس وجہ سے یہ لفظ اس کے لیے جس کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی یونانی زبان کا ہے۔ فلم کا مطلب ہے لو، اور صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم، تو لو فار وزڈم یا لو فار نالج۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے 636 صدی قبل مسیح میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے لیے آج ہم فلاسفر کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو فلاسفر نہیں کہا، لیکن بعد میں تاریخ دانوں نے ان کو فلاسفر کہا۔ فلاسفر کا نام ان کو کیوں پڑا؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نیچر کی تشریح نیچر سیکھی، یعنی کہ دیوتا اور دیو کے کہانیوں سے نکل کر انہوں نے طبعی قوانین کی روشنی میں نیچر کی وضاحت کی۔ یہ جو پائتھاگورس، جس کو فیثاغورس بھی بولتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا شخص ہے جس کو فلاسفر کہا گیا، جس نے بلکہ خود اپنے آپ کو فلاسفر کہا۔ تو آگے ہم جانتے ہیں کہ واٹ از فلاسفی، اور فلاسفی کی قسمیں کیا ہیں، اور اس کے اندر برانچز کتنی ہیں۔ اس پر باری باری سب شرکا گفتگو کریں گے اور بات آگے بڑھاتے جائیں گے۔ تو پہلے جو ہے آپ میں سے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہیں، اگر وہ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں فلاسفی کو، تو آپ پلیز۔ Okay, sir. Thank you so much, Jawad sir, and Little Free Book Library. This is a very golden opportunity. بہت میرے خیال میں بہت اچھا فورم ہے پشاور میں، اور پیر یونیورسٹی کے بالکل سائٹ پہ جا کے یہاں پہ ایک ایسی ڈسکشن، ایک چیز ہم شروع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آگے جا کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو ایک اچھی ڈیبیٹس مختلف موضوعات کے اوپر دے گی۔ فلاسفی کا جس طرح کہ ہم فلاسفی کو سر آپ نے جس طرح ذکر کر لیا کہ اٹ از بیسیکلی دا لو ود دا نالج نا، وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایوالو ہو جاتا ہے، مرج ہو جاتا ہے، آگے جاتا ہے۔ اور یہ جو فلاسفی ہے، فلاسفی ٹائم کے ساتھ حالات سے رنگ لے کے پھر جو اسی ٹائم کے بڑے بڑے کویسچنز ہوتے ہیں تو اس کا جواب تلاش کرتی ہے۔ میرے خیال میں انسان کے جو ذہن میں جو بڑے کویسچنز ہے، یا انسان کے جتنے بڑی کویسچنز ہے کہ یہ میں کون ہوں، کیا ہوں، دنیا کیا ہے، دنیا کہاں سے آئی ہے، یہ یونیورس کیسے بنا، یہ زندگی کیسے آئی، یہ روح کیا چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو بنیادی کویسچنز ہے، تو فلسفہ مذہب کی طرح ایک پرانی ایسی چیز ہے جس کو استعمال کر کے اس طرح کے جو سوالات ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں 3 قسم کی علوم جو ہے، یا 3 قسم کے انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہے جس سے اسی طرح کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ ایک جو سب سے پرانا ہے وہ مذہب ہے، کہ مذہب آپ کو یہ جواب دیتی ہیں، اور ریڈی میڈ جواب دیتی ہیں کہ بھئی انسان کیا ہے، زندگی کیا ہے، یہ یونیورس کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے، کہاں سے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ مذہب عقائد کی شکل میں، مختلف ٹیچنگز کی شکل میں انسان کے جو مزاج ہے، یا جو کویسچنز کی جو لیول ہے، اس کے مطابق آنسر دے دیتی ہے۔ اور پھر جو دوسرا ہے جو مذہب کے بعد ایوالو ہوا، یونان سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مذہب سے بھی پہلے، تو وہ یہ ہے کہ فلسفہ، اور فلسفہ جس طرح ذکر کر لیا کہ یہ بالکل لاجک کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں آرگومنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سوچ اور ویسٹرن کی اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو الٹیمیٹ کویسچنز ہیں انسان کی زندگی میں، اس کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ تو یہ یونان سے شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں یہ پھیلا ہوا، اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر جو تیسری جو شکل ہے جو انسان کی اس طرح کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، وہ سائنس ہے۔ تو سائنس میرے خیال میں یہ کافی ارلی سٹیج میں ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمبریونک سے نکل کے یہ رائزنگ سٹیج پہ ہیں۔
کہ سائنس اسی طرح کے سوالات کی جوابات جو ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہی ہے ایک طریقے سے. ہم دیکھ لیں تو مختلف علوم ہیں کہ وہ نیچر کی ڈائسیکشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل کیمسٹری ہے، فزکس ہیں، بایولوجی ہیں، اور یہ جو سبجیکٹس ہیں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل جینیٹکس آج کل بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہیں، جس سے مختلف جو انسان کے ذہن میں کویشچنز ہے اس حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جوابات دینے میں کامیاب ہو رہی ہیں. اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ جو 50 سال ہے اس میں سائنس بہت آگے جائے گا، اور جو جوابات ابھی تک انسانوں کے پاس نہیں ہیں تو بنیادی جو کویشچنز ہیں اس کے جوابات ہمیں ملیں گے. فار ایگزامپل زندگی کیا ہے، کیسی وجود میں آئی، پھر یہ جو مختلف کانسیپٹ ہیں جو مذہب کلیم کرتی ہے، فلسفہ کلیم کرتی ہیں، تو دیٹ از اندر ڈسکشن. لیکن فلسفہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو فلسفہ انہی علوم کو اپنے اندر کیٹیگرائز کرتی ہیں. ایک جو ہے نیچرل فلسفی ہے یا قدرتی فلسفہ ہے، تو قدرتی فلسفہ سے جو سائنس والے نیچرل سائنس والی جو چیزیں ہیں وہ فار ایگزامپل کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی وغیرہ، یہ انسان کی زندگی میں تھاؤزنڈس آف ایئر سے یہ اسی طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ سیاست کے اوپر ڈپینڈنٹ رہی. اگر سیاست نے اس کو اجازت دی یا اس کو راستہ دے دیا تو پھر یہ آگے چلے ہیں، ورنہ پھر سیاست نے ان چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، تو اسی وجہ سے وہ آگے نہیں چلی. اور میرے خیال جو دوسرا جو اس کا برانچ ہے یا کائنڈ ہے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے مورل فلسفی. تو مورل فلسفی کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو اس میں میرے خیال میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک جو ایتھکس ہیں، اس سے جو ایتھیکل فلسفی ہیں اس حوالے سے بہت بڑی ڈسکشن پائی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے بہتر بنا سکتا ہے، اچھی سے بہتر، بہتر سے بہترین. تو پھر استھیٹکس ہے، جمالیات ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور استھیٹکس بھی آرٹس، ہیومینٹیز وغیرہ اس کے اوپر زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. انسانوں کی جو کریشن ہے وہ شاعری کی شکل میں ہو یا باقی جو فنون ہے اس کی شکل میں ہو تو استھیٹکس میں آتے ہیں. اور جو آخر سب سے جو اہم ہے میرے خیال میں، جو بڑے بڑے کویشچنس کو ڈیل کرتی ہیں، وہ میٹا فزکس ہے، مابعد از طبیعیات جسے کہا جاتا ہے. تو میٹا فزکس آبویسلی مطلب یہ کہ یہ مادے اور اس کے خصوصیات یا سوچ اور مادہ وغیرہ اس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈٹرمائن کرتی ہیں. اور اس میں ایپسٹمالوجی یا انٹالوجی وغیرہ یا لاجک جو اس کے مختلف فردر ٹائپس وغیرہ ہیں، تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھ لیں تو فار ایگزامپل انٹالوجی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو کہ انسان کی ایگزسٹنس یا بینگ کو ڈسکس کرتی ہے. اور یہ اسی ٹائم سے لے کے ابھی تک انسان اس کے تلاش میں ہے کہ کس طرح مختلف چیزوں کی حقیقت وغیرہ ہے اس کو ڈٹرمائن کیا جا سکے. فلسفہ ایوالو ہوتا ہے جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ حالات کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، حالات کے اوپر کیسے کہ انسان ترقی کی کون سی منزل پہ ہیں یا کون سی سٹیج پہ ہیں، اس کے آس پاس سائنس کیا ہے، مادہ کیا ہے، اور اس کے پاس اور جو علوم ہے اس نے کتنی ترقی کی ہے. تو پھر یہ جو مختلف ہم کہتے ہیں کہ مختلف موومنٹس آئی ہے اس میں یا مختلف سٹیجز آئے ہیں. اور پھر یہ اسی طرح فلسفہ جو ہے وہ مختلف اوقات سے ہو کے گزرا ہے. فار ایگزامپل ہم یورپ کا لے لیتے، یورپ میں میڈیول سٹیج کا جو فلسفہ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، جس کے اوپر مذہب کا کافی بہت بڑا اثر تھا. پھر میڈیول کے بعد جو ماڈرن جو انلائٹمنٹ ایجا جاتا ہے جہاں پہ ریزن اور لاجک جیسی چیزیں ایسوسیٹ کی جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا جو فلسفی ہے وہ سیاست کے حوالے سے ہو، وہ مذہب کے حوالے سے ہو، وہ سوسائٹی، معاشرت، سائیکالوجی وغیرہ، تو پھر اس سے بہت زیادہ اس کا جو اثر ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھیں تو ماڈرن دور کرنٹ ٹائم ہے تو اس میں فلسفے کی ایک اور جو شکل ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں کافی امپرومنٹ اور کافی اپگریڈیشن یا اپڈیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ آ رہی ہیں. کسی نے یووال ہراری سے، آپ لوگوں نے اس کا کتاب پڑھا ہوگا، سیفینس، بریف ہسٹری آف مین کائنڈ،
تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی فلسفے کا فیوچر کی دنیا میں کیا رول ہوگا، تو اس نے کہا کہ سب سے بڑی جو جابز ہوں گی یا سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن فیوچر میں ہوگی وہ فلسفے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو جن کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہوگی. جس طرح سائنس آگے جا رہا ہے اور سائنس انسان کو چیلنج کرتا ہے، انسان کی موجودہ مختلف چیزوں کو چیلنج کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ فلسفی کی جو ضرورت ہے وہ اسی لحاظ سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ بھئی چیزوں کو کس طرح کمپیٹیبل کیا جائے انسان کی زندگی کے ساتھ، انسان کی خوشی کے ساتھ، غم کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ حالات جیسے چینج ہو رہے ہیں، تو اسی لحاظ سے جو نیچر آف فلاسفی ہے یا فلسفے کی جو نوعیت ہے، تو اس میں بنیادی وہ چینجز آ رہی ہیں. شکریہ سر. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاسفی از دا مدر آف آل سائنسز، تمام علوم کی ماں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور برٹن رسل نے یہ کہا ہے کہ اٹ از اے نو مینز لینڈ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، اور یہ سائنس اور ریلیجن کے درمیان کوئی اور چیز ہے. اور فلاسفی از نتھنگ بٹ فلاسفی از ایوری تھنگ. کسی چیز میں ہے بھی لیکن کسی چیز میں نہیں بھی ہے. اور ریلیجن کے لیے فیتھ کی ضرورت ہے کہ انسان کا عقیدہ ہو. سائنس ہم سے پروف مانگتی ہے، لیکن فلاسفی ہم سے جو ہے سوچنے کی خاصیت مانگتی ہے. اس کے لیے جو ہے ڈیزائر ٹو تھنک یا ڈیزائر ٹو نو ہونا چاہیے. اور ریلیجن سے یہ ہٹ کر ہے. اور سائنس بھی پہلے اگرچہ انیشیل فلاسفر ور ایکچولی سائنٹسٹ، لیکن بعد میں سائنس اور دیگر علوم جو ہیں وہ فلسفہ سے نکلتے گئے، اور اب فلسفہ جو ہے ایک خالص شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 6 صدی قبل مسیح سے اس 21ویں بعد مسیح تک کیسے پہنچی، یہ ہماری اس بحث کی موضوعات رہیں گی. مختلف عنوانات کے تحت ہم فلسفہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اسلم میر صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ واٹ از فلاسفی، اینڈ اگر آپ یہ بھی بتائیں کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار اس، کہ ہم لوگ کیوں سیکھنا چاہیں. میں یہاں ایک بات یاد دلا دوں کہ بدقسمتی سے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اعلیٰ تعلیمی ادارے، اس میں فلسفہ کی تعلیم کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. اور پشاور یونیورسٹی میں فلاسفی کی ڈپارٹمنٹ میں جو BS کا پروگرام تھا پچھلے سال، اس میں 8-10 ایڈمیشنز ہوئے تھے، لیکن ان کا جو شرائط تھی ان کو ختم کیا گیا کیونکہ یہ 20 سے کم ہے اور آمدن کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے. ہاں 2-3 بالکل. تو جب پشاور یونیورسٹی میں نہیں کیا جا رہا ہے، کہتے کہ اس کو مرج کیا جاتا ہے کسی اور. ہاں، اور جب پشاور یونیورسٹی میں نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مردان یا چارسدہ یا بنو میں تو ضروری بات ہے کہ وہاں نہیں ہوگا. تو یہ بڑا ڈائلیما ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز کو ہم نے اہمیت نہیں دی. اور پیس اینڈ کنفلکٹ اینڈ پیس، لڑائی جھگڑوں کے اس میں ڈسپلن میں لوگ جا رہے ہیں، لیکن جہاں سمجھ بوجھ ہے. فلسفے پڑھنے کے لیے کھلے ذہن کی ضرورت ہے. اگر کسی شخص کے ذہن پر کسی اور خیال کا یا کسی اور سوچ کا غلبہ ہے پہلے سے، تو اس کو فلسفہ سیکھنا بہت دشوار ہے. تو فلسفہ سیکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو جو ہے فری اوپن کرنا پڑے گا. اور شاید ارسطاٹل کا کوئی کوٹیشن ہے کہ اٹ از اے سائن آف این ایجوکیٹڈ مائنڈ ٹو انٹرٹین ایوری آئیڈیا وداؤٹ ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ اٹ. مطلب یہ کہ ہم اگر کوئی آئیڈیا ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یا ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے، ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. تو ہم کسی آئیڈیا کو یہاں انٹرٹین کریں گے وداؤٹ ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ اٹ. تو ابھی اسلم میر صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی بس میں تو فلسفے کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اصل میں انسان کو ہمیشہ سے زندگی میں معنی کی تلاش رہی ہے. وہ معنویت چاہتا ہے، وہ اس کا جو بھی کام ہوتا ہے خود براڈر لیول پہ خود زندگی، اور پھر تقریباً ہر کام میں اگر اس کو کوئی معنویت نظر نہیں آتی تو اس کام سے وہ ریلیٹ نہیں ہو سکتا. وہ کمٹمنٹ جو اس کی ہوتی ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو بیسیکلی یہ معنویت کی تلاش ہے. پلیٹو تو کہتا ہے کہ یہ ونڈر سے شروع ہوا ہے، حیرت. انسان نے جب دیکھا
کہ اتنی بڑی کائنات ہے میرے ارد گرد اور خود میرا جسم ہے اور اتنی بڑی طاقتیں ہیں. تو جس طرح خورشید بھائی نے کہا مذہب نے ایک جواب اس کا دیا اور یقین کے ساتھ دیا، یعنی مذہب کا اپنا یقین، وہ خود وہ غلط تھا یا صحیح تھا لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ جواب ہے. اور فلسفے نے کبھی اس پہ سوال اٹھایا، کبھی وہ اٹھایا، لیکن اس کو سوچنے کی وہ ہے. اور جس طرح رسل نے لکھا ہے کہ بیسیکلی فلسفہ کا آغاز مذہب ہی سے ہوا ہے، یعنی مذہب کے کچھ دعوے تھے، ان دعووں پہ سوالات اٹھے یا کچھ لوگ سوچنے لگے، تو پھر اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی. تو یہ اصل میں وہ معنویت کی تلاش ہے، اور یہ معنویت کی تلاش ہمیں ہمیشہ جاری ہے. ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس مطلب کہ سائنس کی وجہ سے فلسفہ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہوگا، لیکن جس طرح اس نے سیپینس کے رائٹر کا حوالہ دیا، میرے خیال میں مستقبل میں بھی فلسفے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ اگر سائنس کچھ چیزوں کو حل کر دیتی ہے، کچھ چیزوں کے سوالات ڈھونڈ رہی ہے، تو سائنس کچھ سوالات پیدا بھی کر رہی ہے، کچھ بحران پیدا بھی کر رہی ہے. وہ انسان کے اندرونی روحانی نفسیاتی بحران بھی ہے. یعنی ہم آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو لوگ سائنسی کی طور پہ ڈیولپ لوگ ہیں وہ ان پچھلے لوگوں سے نفسیاتی طور پر یا معاشرتی طور پر مضبوط لوگ ہیں. شاید ہمارے جو پہلے سے وہ نفسیاتی طور پر ہم سے مضبوط لوگ تھے. ابھی دنیا میں جتنا سائیکو یا وہ بیماریاں وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ سائنس سوالات پیدا بھی کر رہی ہے، اس کے لیے فلسفے کی ضرورت ہے. اب ہاں یہ ہے کہ فلسفے کا رینج بڑھ رہا ہے، فلسفے کا رینج بڑھ رہا ہے. بیسیکلی فلسفہ جو تھا وہ زیادہ تر ایپسٹیمالوجی پہ ہوتا تھا. نالج کیا ہے، نالج کہاں سے آتا ہے، نالج کی کیا لیمیٹیشنز ہے. آج بھی فلسفے کے یہ بنیادی سوالات ہیں کہ اگر ہم نالج حاصل کرتے تو اس نالج کو پہلے کویسچن کیا جائے کہ یہ جو ایپسٹیم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کو پیش کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کہاں سے ہے. اور یہ اس نے پھر مختلف رنگوں کو وہ کیا. اب اس میں مختلف چیزیں شامل ہو رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا لنگوسٹک، لینگویج، کہ لینگویج کیا ہے، کیا لینگویج ہماری جو فہم ہے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھاتی ہے، یا لینگویج مسائل پیدا کرتی ہے، چیز کو زیادہ پیچیدہ بنا رہی ہے. لینگویج کو درمیان سے نکالا جائے یا نہ نکالا جائے. پھر ان چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ادب کا، جمالیات کا، دوسری چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ آپس میں ملتی ہیں. تو میرے خیال میں آج ضروری بھی ہے فلسفہ، اور وہ مختلف فیلڈز میں ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے. آپ اس کو کے لیے کچھ خاص اگر آپ اس ذہن کے ساتھ جائیں کہ فلسفہ پڑھ کے میں یا مذہب کو نکال دوں گا، تو فلسفے کی جڑ میں بہت سی مذہبی چیزیں ہیں جس کو آپ نکال نہیں سکتے. یا آپ کہیں گے کہ سیاست کو نکال دوں گا یا اس کو نکال دوں گا، تو یہ ساری چیزوں کو جوڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی. اس طرح ادب ہے، لٹریچر ہے. اکثر کلاسیکل دور میں جو فلاسفرز رہے ہیں وہ اچھے لٹریری لوگ بھی رہے ہیں. پلیٹو کی، ابھی اوریجنل گریک تو ہم نہیں جانتے، لیکن پلیٹو کی جو لینگویج ہے وہ خود مشہور ہے. جنہوں نے آرٹسٹیکلی اور ٹیسٹفلی ٹرانسلیشنز کیے ہیں، تو آج بھی اگر آپ پلیٹو کے ٹرانسلیشن دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ادبی بندہ بھی تھا. تو ان چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک بحث آتی ہے، جس طرح جواد بھائی نے کہا، فلسفہ شروع یہ ہوتا ہے کہ ہم کویسچن کریں ایک دوسرے کی بات کو. ضروری نہیں کہ میں جواد کی بات کو مانوں کہ فلسفہ یونان سے شروع ہوتا ہے. یہ ابھی اس پہ بڑی بحثیں ہو رہی ہے کہ کیا واقعی یونان سے شروع ہوا ہے. یہ اس پہ انڈیا کے جو فلاسفرز ہیں یا خود یورپ میں کہ نہیں، یونان میں فلسفہ آیا ہے ایجپٹ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایران سے کچھ چیزیں آئی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ حملے کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا تعلق ہوتا تھا. پھر انڈیا کا، اب مسلم فلاسفی کے دیکھیں یہ انٹریکشن ہوا ہے. تصوف میں ہماری جو باتیں ہیں بڑی کبھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کہ ہمارے تصوف پہ پھر بدھزم کا کیا اثر پڑا ہے، ہندو مت کا کیا اثر پڑا ہے، ان کے جو وحدت الوجودیہ کے عقائد ہے ان کا آپس میں کیا پڑا ہے، مسلمانوں کا گریک فلاسفی پہ اور گریک کا مسلمانوں پہ کیا اثر پڑا ہے. تو یہ ایک پہلے کبھی کسی ایک سیشن میں اس پہ بھی ہم بات کریں
کہ کیا یہ ان کا یونانیوں کا یہ دعویٰ، اور یونانیوں کا دعویٰ ویسٹ کا دعویٰ ہے، یعنی ویسٹ کہتی ہے کہ بس یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی ویسٹرن فلاسفی جو ہے اصل میں گریک فلاسفی کا وہ ہے، رومیوں کا اتنا زیادہ بڑا وہ کنٹریبیوشن فلاسفی میں نہیں ہے۔ میڈیول ٹائم میں جس طرح خورشید بھائی نے کہا جو مذہبی فلاسفر تھے، تو وہ جو تھے نا، اس کا زیادہ تر مذہب تھا، اس کو آپ کو ایز اے سچ فلاسفی کہہ بھی نہیں سکتے، وہ علم الکلام تھا، وہ فلسفے سے کہ مذہبی کچھ چیزیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک اور بڑی بحث ہے، اس بحث کو کریں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری بہت سے فورم ہیں وہ صرف ویسٹرن فلاسفی پہ ان کا کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آگے چلائے کہ اس میں انڈین فلاسفی بھی ہو، اس میں مسلم فلاسفی بھی ہو، اس میں دوسرے کلچرز کی بھی فلاسفی ہو، چائنیز کی بہت بڑی، اور خاص کر پریکٹیکل فلاسفی، چائنیز کی جو ہے کنفیوشس ہے، دوسرا ہے، تو اس کا بہت بڑا وزڈم ان کے ہاں پڑا ہے۔ اور ابھی تو چائنیز فلاسفی اس لیے سیکھنی چاہیے کہ چائنیز آ رہے ہیں تو ہمارے ریلیونٹ ہے۔ جی بالکل۔ تو مطلب ہے کہ ہم پہلے ان مغالطوں سے نکلیں۔ اسلم میر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بہت شکریہ یاد دلانے کا۔ یہ علم اسلم میر صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ یہ انسانیت کی جو ہے مشترکہ میراث ہے، یہ کسی قوم کی نہیں ہے۔ یہ یونانی فلسفہ جس طرح آپ نے بات کی، شاید یہ یونانیوں کا نہ بھی ہو، کیونکہ فارس نے، ڈیریس نے اور سائرس دی گریٹ نے حملے کیے تو وہ مصر اور اس علاقوں سے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، یونان کے جزائر کی طرف یا ان کی کالونیز کی طرف چلے گئے، اور یونانیوں کا کمال پلیٹو بھی نہیں اس ملک کی سیر کی تھی۔ بالکل۔ تو بہرحال یونانیوں کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے زبان کو ترقی دی اور اس میں واولز کا اضافہ کیا، اور یہ زبان انہوں نے فونیشین سے سیکھی۔ فونیشینز ایشین لوگ تھے اور فونیشینز نے ایجپشین سے سیکھی۔ تو یہ مطلب ہے کہ افریقہ سے جو اسرائیل اور یہ مڈل ایسٹ کے علاقے ہیں، فلسطین کے علاقے، وہاں تک لینگویج گئی، وہاں فونیشین سے جو ہے یونانیوں نے سیکھی اور یونانیوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کمال ان کا ہے۔ مستقبل میں ہمارے کچھ دوست تحقیق کرے کہ پٹھانوں سے سب دیکھ کے فلسفہ سیکھا ہے، یہ تحقیق بھی شاید جس طرح آپ دونوں نے کہا ہے کہ شاید یہ نہیں آیا ہو وہاں یونان سے، کیونکہ فلاسفی کا آغاز جو ہے یہ جو زرعی انقلاب آیا تھا نا، ایگریکلچر ریولوشن، کوئی 12,000 سال پہلے، تو ایکچولی آیا بھی تھا یہ ایجپٹ اور سیریا، ان علاقوں میں اس کو فرٹائل لینڈ کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ انقلاب آیا اور پھر انسان جو ہے اس نے زمین کو ہل چلانا اور اس میں بیج بونا، اور اس میں اور پھر انسان اسی طرح چلا جاتا ہے برونز ایج میں، اور برونز ایج سے پھر آئرن ایج میں، آئرن سے پھر اسٹیل ایج میں۔ تو میں اس پہ ڈیٹیل میں تو خیر اتنا نہیں بات کروں گا کیونکہ میں بہت ہی بگنر ہوں، اور آپ لوگوں سے سیکھوں گا، لیکن یہی میں نے چیزیں میرے مائنڈ میں تھی کہ آپ کی اس بات کو آگے بڑھانا تھا کہ اصل میں جو فلاسفی کا ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کو سٹارٹ وہیں سے کرتے ہیں نا، کہ جب یہ زرعی انقلاب آیا ہے اور یہ آیا تھا مصر اور ان علاقوں میں۔ اصل میں ہے وہ ڈائلاگز ہی ہیں، وہ اس طرح لوگوں کو کویشچن کرتا تھا، اور اس کو گیٹ فلائی کہا جاتا تھا کہ جس طرح چپتے سوالات اور حقیقت تک، اور پلیٹو نے جب اس کو کمپائل کیا تو ڈائلاگس ہی کی شکل میں۔ تو میرے خیال میں ہم فلسفہ سیکھیں گے تو ڈائلاگ ہی کی شکل میں سیکھیں گے، اس میں کوئی نیا وہ سوال سب کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں، سب کا وہ اٹھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں فلسفہ جتنا ذہن کو شارپن کرتا ہے، یا آدمی کو جتنا اس میں شاید ہی بہت سی کم چیزیں اس چیز کو۔ ابھی میں نے کتاب ختم کی ہے، سب کو سجیسٹ کروں گا، ڈاکٹر فضل الرحمان کی اسلام اینڈ ماڈرنٹی۔ تو اس میں مسلم جو ایجوکیشن ہے اور اس کا جو تاریخ ہے بہت خوبصورت، تو اس میں اس نے فلاسفی پہ اتنا زور دیا ہے کہ مسلم ڈسکورس میں، مسلم مدرسوں میں جو فلسفہ ختم ہوا تو اس نے کتنا نقصان ہوا۔ ابھی اگر رینیسا وہ کریں گے تو اس کو فلاسفی کی بہت ضروری ہے، اور بہت آزاد فضا میں بنا وہ ہے۔ وہ کبھی میں کوٹ کروں گا کہ فضل الرحمان صاحب نے، وہ ہمارے بہت قیمتی بندے تھے، لیکن وی ہاؤنڈیڈ ہم آؤٹ، پاکستان سے ہم نے
سر میں بات اس امتیاز علی آزاد صاحب کو بڑھانے سے پہلے میں یہ بات دہرا دینا چاہتا ہوں کہ فلاسفی از تھنکنگ رادر اٹ از تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. تو پہلے اس کی شاخیں ڈاکٹر صاحب نے بتا بھی دیا، لیکن اگر جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شاخیں، جس شاخوں میں اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان برانچز، تو اس میں میٹا فزکس ہے، ما بعد طبعیات. تو کہتے ہیں کہ یہ ارسطاٹل کی کتاب ہے اور اس میں ایک چیپٹر تھا فزکس، تو اس کے بعد جو چیپٹر تھا اس کا ٹائٹل گم شدہ ہو گیا. تو اب جو لوگ بعد از ارسطاٹل وہ کتاب کمپائل کر رہے تھے تو ان کے پاس ٹائٹل یہ چیپٹر کا ٹائٹل نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو میٹا فزکس یعنی کہ فزکس کے بعد والا چیپٹر قرار دیا. تو میٹا فزکس جو ہے اس میں ہم ایسے سوالات جس طرح کی روح ہے، انسان کیا ہے، اور جنت جہنم یا ایسی چیزیں، گاڈ از دیر اینی گاڈ، اور اگر گاڈ ہے تو اس کی پھر وہ کیا ہے، طاقت کیا ہے، اور اس کی تو اس جیسے سوالات اس میں وہ ہوتے ہیں، آنسر ہونے کی کوشش. اس کے علاوہ جو ہے آنٹالوجی ہے، وجودیات پہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کاسمالوجی ہے، تکوینیات، جس طرح کی کائنات کس طرح بنی، اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایپسٹیمالوجی جو ہے، ایپسٹیمالوجی علمیات اگر ہم آسان ڈیفائن کریں کہ علم کیا ہے اور علم کے ماخذ کیا ہے اور علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے انسان کو، اور بہتر علم کیا ہے، تو یہ ایپسٹیمالوجی میں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسٹیٹکس آپ نے کہہ بھی دیا، جمالیات ہے اور جس میں آرٹ وغیرہ آ جاتے ہیں. اور پھر ایتھکس ہے، اور ایتھکس میں ہمارے پاس جو ہے یہ آ جاتا ہے اخلاقیات، کہ اچھی لائف کیا ہے اور بہتر انسان کون ہے. اس جیسے سوالوں کے جواب جو ہیں اس میں دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ لاجک جو ہے اس کو ٹولز کہتے ہیں، ٹولز آف اے فلاسفر. تو منطق میں سے پھر فلاسفر الفاظ اور جملوں سے کھیلتے ہوئے کسی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. تو لاجک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور لاجک بذات خود ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اسلم میر صاحب نے ایک بات کی اور آپ نے بھی کی، میڈیول فلاسفی کی. جو آدمی یا جو گروہ یا جو گروپ آف فلاسفرز جب پہلے اپنے عقیدہ رکھتے ہیں اور بعد میں اس کے لیے فلاسفی سے رجوع کرتے ہیں، اس کو علم الکلام کہتے ہیں. تو مثال کے طور سے ایک فلاسفر ہے، اس کا کوئی مذہب ہے، سے عیسائیت ہے، اور پھر وہ افلاطون کی فلسفے سے اپنے لیے اشارے لیتا ہے کہ ہاں افلاطون نے جو مثال پیش کی ہے وہ تو اصل میں روح ہے، یا وہ اصل میں بعد از مرگ لائف کے لیے ہے. تو مثال کے طور سے افلاطون ان کا جو ہے فیوریٹ فلاسفر ہے جو علم الکلام والے ہیں، کیونکہ اس کی فلاسفی جو ہے وہ میٹیریلسٹ، ہاں وہ میٹیریلسٹ نہیں ہے، وہ آئیڈیلسٹ ہے. اس کی مشہور مثال جو ہے وہ جو غار میں لوگ بیٹھے ہیں اور ان کو سائے نظر آتے ہیں. تو یہ علم الکلام اس کو اسکالسٹک بولتے ہیں، اور ایسے فلاسفر کو متکلم بولتے ہیں. تو جو میڈیول ایج کے فلاسفر ہیں جن پر عیسائی مذہب کا بڑا غلبہ تھا، تو یہ سارے علم الکلام کے اس میں آتے ہیں. اور ہمارے مسلمان فلاسفر جو ہیں، جو عرب اور ایرانی نسل کے فلاسفر ہیں 9ویں 10ویں 11ویں صدی میں، ان میں بھی بیشتر جو ہیں وہ علم الکلام کے زمرے میں آتے ہیں. اپنے علامہ محمد اقبال جو شاعر بھی ہیں لیکن فلاسفر کے طور سے بھی جانے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی پاکستان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، علی عباس جلال پوری صاحب نے، اور انہوں نے اس کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کتاب کا نام ہے اقبال اور علم الکلام. فلسفے میں تو کوئی آخری بات ہے بھی نہیں. بہرحال اس نے مختلف حوالوں سے یہ بتایا ہے اپنی ریڈر کو کہ اقبال از ناٹ اے فلاسفر، اصل میں وہ متکلم ہے. علم الکلام والے آدمی کو پھر متکلم بولتے ہیں. اور علامہ شبلی نعمانی صاحب نے علم الکلام کی بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، آن لائن تو بہت اویلیبل ہے، شاید بک شاپ میں بھی ہو، پڑھنے کی قابل ہے. ہاں دو، ایک علم الکلام کی تاریخ ہے اور ایک خود علم الکلام. علم الکلام بالکل.
اور میں نے جب یہ کتابیں پڑھی تو مجھے تب علامہ شبلی نعمانی کی علمیت کا اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا اسکالر ہے. ویسے اسکول کالج میں ہم یاد کرتے آئے ہیں شبلی نعمانی اور یہ لوگ نام یاد کرتے ہیں. ہاں ابھی جب کتاب پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا اسکالر ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کتاب میں بعض جگہ پہ عربی کے حوالے ہیں تو شاید اس کا تو ترجمہ ہے. فارسی کی جو کوٹیشنز ہیں بیچ بچا میں شاعری ہے یا کسی اسکالر کے اوریجنل ٹیکسٹ ہے تو شبلی نعمانی صاحب کے زمانے میں چونکہ فارسی ہر پڑھے لکھے آدمی کو آتی تھی تو اس نے ترجمہ کی کوشش نہیں کی. اب چونکہ فارسی اکا دکا لوگوں کی زبان ہے اور 99.9% آف دا ایجوکیٹڈ پیپل ڈونٹ نو پرشین لینگویج تو اس میں تھوڑی مشکلات ہیں. یا تو اگر اسلم میر صاحب اس کتاب کو اثر نو تحریر کر دیں اور فارسی کا اوریجنل ٹیکسٹ بھی ساتھ رکھیں لیکن اس کا ساتھ ترجمہ بھی کریں تو یہ بہت بڑا علمی کام ہوگا. اس سے وہ کتاب دوبارہ زندہ ہو جائے گی. اب گمشدہ اس لیے ہے کہ اس میں عربی اور فارسی ہے, وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. تو جب اس کی سمجھ آئے گی تو یہ اسلم میر صاحب ہم اس کو اسسٹ کریں گے اور اگر یہ کام ہو جائے کلام میں بھی کبھی پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ علم الکلام پر ایکسیشن بالکل رکھیں گے. مطلب ہے کہ ہم نے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے نا کہ ابھی 250 کا 180 کا چل رہا ہے تو جواد اچھا میرے خیال میں اس کی مداد بھی لکھنی چاہیے اور وہ بھی کرنا چاہیے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سب ہو رہے ضروری نہیں کہ کسی دن اس کا بھی کام ہوا کسی دن اس کا بھی کام ہو گیا تو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے. جی کہتے ہیں کہ فلسفہ سب سے پرانا سبجیکٹ ہے اور دنیا میں تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے یا 3400 یا 500 سال قبل مسیح لوگ عموماً چیزوں پر بلائنڈ بیلیو کرتے تھے اور اس وقت کے لوگ کچھ مائتالوجی پر یقین رکھتے تھے. کوئی بجلی کی گرج ہو رہا تھا تو کہتے تھے کہ دیوتا ناراض ہے, طوفان و بارش وغیرہ پر, اور پورے ایک انٹلیکچوئل جمود قسم کا تھا. اس میں سے ایک سقراط اٹھتا ہے اور ایک کویسچن کرتا ہے کہ یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے, اور یہ وہ کویسچن تھا کہ جس نے ایک جمود علمی جمود میں ایک پتھر پھینکا اور خود ہی جواب دیا کہ یہ دنیا پانی سے بنی ہے. اب جواب اہم نہیں ہے, سوال اہم تھا. اس سوال کی جوابات کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ان کے جوابات پر اور ہزاروں کوسچن کھڑے ہو گئے. اور یہ پہلا سوال انتہائی امپورٹنٹ تھا کہ اس نے چیزوں کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. یہی ہو کہ لو آف وزڈم ہے. اور پھر اور سوالات جب اٹھائے گئے اس نے, اور اسی سوالات کی بنیاد پر وہ مکالمہ بھی کرتے تھے جس کو ڈائلاگ ان کی متعلق مشہور ہے, ان کی کتاب جو کمپائل کیا ہے. پھر اور سوالات کی بھی جس طرح سر نے کہا کہ علم کیا ہے چیزیں, اور انڈرسٹینڈنگ کیا چیز ہے, چیزیں اچھی کیوں ہے بری کیوں ہے, گڈ اینڈ بیڈ کیا چیز ہے, یا پھر چیزوں کی حقیقت کیا ہے, معنویت یا ریئلٹی کیا ہے, اس کو انٹالوجی سے تعبیر کی, یا چیزیں خوبصورت کیوں چیزیں ہمیں چیزیں خوبصورت کیوں نظر آتی ہیں. اور یہ وہ سارے کویسچن تھے جس کے جوابات پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور چونکہ پوسٹ ماڈرنزم کے متاثرین میں ہم بھی ہیں تو ہم بھی کچھ بہت سی چیزوں پر سوالات اٹھاتے ہیں, اور میری اپنی ریئلٹی ہوگی, آپ کی اپنی ہوگی. تو وہ بنیادی کویسچن جو ہے وہ آج بھی ان کے جوابات تو دے رہے ہیں, لیکن ابتدا جو وہاں سے ہوئی یہ ایک انقلاب تھا بیسیکلی سقراط کے کویسچن. تو بعد میں جائیں گے ان کی جو برانچز ہیں اس پر, اس کو اگر پھر فریم ورک دیا جائے, جس طرح آپ نے کہا کہ اقبال فلاسفر نہیں ہے, تو یہ فریم ورک کس نے بنا ہے کہ وہ نہیں ہے, اور جو ہوں گے اس ڈیفائن فریم ورک کے اندر کون کون آتے ہیں, اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا تو وہ کس بنیاد پر چیلنج کرے گا. تو بعد میں اگر اس کا پورا ایگزیکٹ فریم ورک بنایا جائے کہ ہم نے یہ فلاسفی ہے, ان کی یہ برانچز ہیں, ان برانچز پر فلاسفر کا یہ موقف ہے, پھر آگے جائیں گے تو ٹھیک. جو پشاور یونیورسٹی کے حوالے سے جو فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ ڈسکشن میں آ گیا, تو ہمارے یہاں ہم بیک ورڈ سوسائٹی ہے اور ہم ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہماری ڈگری ہمیں کچھ جاب دے. تو
फिलासफी का मार्केट जॉब मार्केट कोई जगह नहीं है। पार स्टडी करना हाँ एक्चुअली के मुझे अब हम वही सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे जो मुझे जॉब देगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। हालांकि सबसे अहम सब्जेक्ट की फिलासफी करता है ये फैसले, ये जो मार्केटिंग कौन करता है? ये स्टेट और रियासत में करते हैं। अब स्टेट और रियासत के इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो ये तो एक अलग डिबेट डिस्कशन है, लेकिन जनरली आप मुझे इसका एक सोल्यूशन है। अब बीएस प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, तो कम से कम 2-3 सेमेस्टर्स में फिलॉसफी को रखा जाए ना इसलिए ये what जिस is अगर philosophy? सर ने कहा ना मैंने मतलब ये जो सिंगल सिलेबस का कुछ वो बना रहे हैं ना, हाँ, सिंगल नेशनल करिकुलम। हाँ, तो मैंने बज़ाते ख़ुद कई फोरम से मैंने ये सजेशन दी कि जिस तरह के हमारे यहाँ अरबिक के टीचर है या थियोलॉजी के टीचर हैं, तो इसी तरह हर एक स्कूल में लाजमी तौर पे लॉजिशियन होना चाहिए, और जो बुनियादी फ़लसफ़ा है या सोच के हवाले से, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से जो कुछ पढ़ाए स्टूडेंट्स में ना, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर एक स्कूल में इसकी एक जॉब होनी चाहिए टीचर का। फिर कॉलेज लेवल पे ये, फिर अगर देख ले तो फ़िलासफ़ी के ऐसे सब्जेक्ट के जिसके बग़ैर हम इकॉनमी को नहीं चला सकते, जिसके बग़ैर हम सियासत को नहीं चला सकते, जिसके बग़ैर हम माशरे को नहीं चला सकते ना, तो इसी लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब ये चूँकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसका ताल्लुक़ सोच के साथ है, तो क्या ये सोच जो है या सोच पैदा करना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पैदा करना या सोच का मादा पैदा करना, इसका मसला होता है कुछ लोगों के लिए, या जिस तरह पुराने ज़मानों में हम कह सकते हैं या यूरोप में रहा है ना, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो डिक्टेटोरियल निज़ाम होते हैं, ममलूकियत जिसे कहते हैं ना, तो उसमें ऑब्वियसली वो जो लोगों को मसला होता है सोच से, तो सोच को मरने का एक तरीका ये भी होता है कि आप जो फ़िलासफ़ी के बेसिक जो है उसको, फ़िलासफ़ी पहले तो हमारी मुल्क में काफिर समझा जाता है ना, कैसे सब्जेक्ट, वो काफिर समझा जाता है, गलत समझा जाता है, और मेरे ख़्याल में इसमें हमारी मजहबी लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और फ़लसफ़ा चूँकि मज़हब के कंपटीशन में है, तो ऑब्वियसली दोनों हालांकि हमारे मदरसे में फ़लसफ़े की किताबें पढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल evolution नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो बनती चीज़ है। मेरे ख़्याल में अब वो जो आप जिस तरह वो जो मतरूक फ़लसफ़ा है वो भी ख़त्म किया मदरसों ने, वो भी नए निसाब में नहीं पढ़ाते ना। पुराने जो थे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़े बड़े आलिम, तो उनसे पूछते वो मंतक वगैरह पढ़ते थे मदरसों में, वो चीज़ें मौजूद नहीं है। और फ़लसफ़ा जिस तरह के आप लोगों ने डिस्कशन में बात की ना कि ये कहाँ से शुरू हुआ, दावे हो रहे, यहाँ से शुरू हो, वहाँ से वो बारो किया गया वगैरह चला गया। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर हम देख ले दुनिया की सियासत को, उसी टाइम का देख ले, पुराने 3000 साल पहले का, 4000 साल पहले का, तो ये दुनिया के हर एक जगह पे या हर एक ख़त्ते में, हर एक इलाके में एक शक्ल में ये पाई जाती थी। हालांकि उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है, जिस तरह के ये यूनान या ईरान के साथ, या यूनान अरेबिया और ईरान फ़ारस के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, या इन्होंने बारो किया है, कौन ठीक है इस दावे में, कौन नहीं है। तो अगर हम जाए चाइना तक, तो चाइना में जिस तरह हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि तकरीबन 700 कबल मसीह, वहाँ पे एक 100 साल का दौरानिया आ जाता है, और उसको हम तारीख़ में 100 फ्लावर्स कैंपेन है कि क्या बोलते हैं, और उसमें बड़े बड़े फ़िलासफ़र पैदा होते हैं। बड़े फ़िलासफ़र्स में मतलब कन्फ्यूशियस, सही, जो कि दुनिया में वाहिद बंदा है जिसके नाम पे एक सिविलाइजेशन, ये वाहिद सिविलाइजेशन चाइनीज़, कि किसी बंदे के टीचिंग्स के बुनियाद पे मौजूद सब, ये बड़ा सिविलाइजेशन है। तकरीबन 1 बिलियन लोग तो जो हैंस है सिर्फ वही हैं, और हैंस की जो सिविलाइजेशन है वो ये कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन है। उसी टाइम पे फिर हम देख ले तो हम स्टडी में एक बंदे को पढ़ा रहे होते हैं, और उसका जो काम है बहुत छोटा सा, जो प्रिंस जो किताब है इसी इतना ही किताब है, द आर्ट ऑफ वॉर, सन त्ज़ू ने किताब उसी दौर में तकरीबन 700 कबल मसीह लिखा हुआ है। और वो किताब इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मुख्तलिफ जो मिलिट्रीज़ है दुनिया में, ये पब्लिक से छुपाती रही मेरे ख़्याल में 1960-70 तक, और फिर बाद में जो नॉलेज बहुत ज़्यादा ओपन हुआ, तरक्की कर ली, तो फिर ये अभी दिस इज़ ओपन
اور یہ بہت زیادہ اتھینٹک، بہت زیادہ بیسک کتاب ہے سیاست کے حوالے، سیاست کا ملٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھر یہ آبجیکٹیوز وغیرہ، وہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتی ہیں. پھر ہم دیکھ لیں تو اسی ٹائم یہ تاویزم وغیرہ مختلف جو فلاسفی ہیں چائنا کے اندر وہ پروموٹ ہو گئی، اور وہ ایسی کہ اب بھی وہ ریٹین ہے. اور جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے انڈیا میں کوٹھائریا نا ایک بہت بڑا نام ہے، اس کا بہت بڑا فلسفہ ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اس بندے نے کسی جگہ سے اثر لی ہو. شاید جو اس کا اثر ہو لوکل ہو، اسی ٹائم کے حوالے سے ہو، لیکن دنیا اتنی انٹیگریٹڈ نہیں تھی کہ لوگ جا کے ایک دوسرے سے اسی طرح کی چیزیں بارو کر لے. فار ایگزامپل یہ چائنا کے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایک حدیث شریف بھی کوٹ لوگ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے نا. ہمارے بھی محاورہ کہ بھئی اگر آپ کو چائنا تک جانا پڑے تو بھی تعلیم کے لیے، تو یہ چائنا کیوں کہا گیا؟ چائنا اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا کا آخری سرا سمجھا جاتا تھا، اس کو ایکسیس کرنا کافی مشکل تھا. اس کے جو راستے تھے صرف سمندری تھے، اور سمندری اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے نا دنیا میں آج کل دا بیزیسٹ جو اسٹریٹ ہے، اس سے گزر کے انڈونیشیا ملیشیا سے گزر کے پھر آپ کسی چائنا تک پہنچ سکتے تو اس میں سالوں لگتے تھے. تو ایک اسی ٹائم میں جب اسلام آیا وہی دور کہ یہ چائنا کا زرین دور تھا نا، یہ دنیا کا سپر پاور تھا میرے خیال میں. اسی ٹائم اگر ہم دیکھ لیں تو ایک تو نیوز تو تھی چل رہی تھی کہ بھئی دنیا میں کیسی طاقت ہے جو بہت بڑی پاورفل ہے، وہاں پر بہت اچھی ڈائنسٹی ہے، وہاں پہ لوگوں کی سوچ ایک نظام ہے. چائنا خود بھی بنتا، باقی باہر کی دنیا کو بھی پتہ نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کگنیشن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انسان کے سوچ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان باقی جانوروں سے اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ اس کا دماغ ڈیفرنٹ ہے. تو جہاں پہ انسان ہے تو انسان نے سوچنا شروع کر لیا، سوچنے کے فلسفہ وہ وجود میں آیا. یہ سائنس میں کور بھی کانسیپٹ ہے نیاندرتل نا. تو نیاندرتل کہتے کہ انسانوں کی طرح تھے، باڈی میں بھی کافی طاقتور سارا کچھ، لیکن وہ ایکسٹینٹ کیوں ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان سوچتا تھا اور ان کی سوچنے کی صلاحیت کم تھی نیاندرتل کی. تو وہ جو نیاندرتل تھا اسی پروسیس میں سروائیول آف دا فٹسٹ میں یہ چھوٹے انسان نے بڑی اس کو شکست دے دی، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کی فوریجرز تھے، مطلب جو رزق کا معاملہ تھا نا جنگل سے کلیکٹ کرتے تھے، یا اسی ٹائم کا جو سسٹم تھا جنگل کا. تو اسی لحاظ سے پھر کہتے ہیں کہ انسان نے یہ لرن کر لیا کہ میں نے کس طرح اسی طرح کے خطرات کے خلاف لڑنا ہے. تو دو قسم کی سوچ اسی ٹائم وجود میں آ جاتی ہے کہ نیچر از رسپانسبل، اور نیچر کو ڈائٹی کا گاڈس کا نام دیا گیا، اور پھر اس سے اینیمزم سے پھر جو ہے ریلیجن ایوالو ہوتا ہے. اور دوسرا وہ نہیں کہ نہیں بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں دے اور لاجیکل، یا اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے، کچھ فزیکل قوانین کے ساتھ ہیں. تو پھر وہاں سے فلسفہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے سائنس بھی شروع ہو جاتا ہے. شکریہ. کچھ ٹرمز جو استعمال ہوئی ہیں آپ کی ڈسکشن میں، تو میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی اور بھی ایکسپلینیشن کر دوں تاکہ جو نہیں جانتے ہیں جان جائیں. تو جرمنی میں یہ فوسلز اور یہ ڈھانچے ملے ہیں نیاندرتل کے، اور اس جگہ کا نام بھی نیاندرتل ہے. اس وجہ سے اس کو پرانے انسان کی ایک قبیلے کے ہے کریچرز، لیکن وہ اب نایاب ہے، اور مطلب ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا. تو یہ جرمنی کے علاقے کی وجہ سے اس کو یہ نام، ہاں لیکن پہلی مرتبہ شاید وہاں ہو. تو اس وجہ سے انسان نے تو سوچ ہر وقت کیا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں بنایا گیا ہوں، اگر بنایا گیا ہوں تو کس نے بنایا ہے، اور خاص کر لائف آفٹر ڈیتھ کے یہ سوالات اس کو بڑے چبھتے تھے کہ کیا کوئی لائف ہوگی. تو اسی سوالوں کے جواب جو پہلے ملے اس کو مذہب کا نام دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ تورات کی جو پہلی کتاب ہے بائبل والی، پیدائش یا جینیسس جس کا نام ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ کائنات کس طرح بنائی گئی، اور 6 دنوں میں کائنات بنی، اور پھر ایڈم اینڈ ایو کا جو قصہ ہے. تو یہ ساری باتیں بائبل میں ہیں. لیکن وہاں چونکہ وہ چیزیں مذہبی ہیں، لہذا اس پہ سوال کرنا اور اس پہ ڈسکشن کرنا. پھر اسی طرح یونان میں بھی دیوتا تھے، اور یہ خیال تھا کہ یہ دیوتا ہی ہر کام کر رہے ہیں.
10-12 بڑے دیوتا تھے اور پھر ان کے چھوٹے دیوی اور دیوتائیں تھے، اور اس کا ایک زیوس اس کا بڑا گاڈ تھا، اور یہ خیال تھا کہ کسی نے آسمان بنایا ہے تو کسی نے سورج بنایا ہے، اور کسی نے مریخ بنایا ہے، اور کسی نے چاند بنایا ہوگا. تو یہ محبت کے اور نفرت کے دیوتائیں تھیں ان کی. لیکن جب پہلی مرتبہ انسان نے یہ کویشچن کیا کہ یہ کائنات یا یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، تو یہ 6 صدی قبل مسیح میں تھیلیس ایک آدمی ہے، عربی میں اس کو تالیس کہتے ہیں. تو شاید یہ وہی تیلیس ہے جو مڈل ایسٹ سے یونان گیا ہو، اور یا یونانی زبان میں اس نے کتاب لکھی ہے، یا اس کی باتیں پہلی مرتبہ یونانی زبان میں ریکارڈ ہوئی ہیں. تو اس نے یہ جواب دیا کہ شاید یہ دنیا جو ہے یہ پانی سے بنی ہے. اور اس نے ایک اور کمال بھی کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے عراق کی جو سرزمین ہے، جس کو اقبال صاحب نے کہہ دیا فرٹائل کریسنٹ بولتے تھے، اور یہاں بڑی سویلائزیشن 3-4 سویلائزیشن گزری ہیں. تو یہ لوگ علم فلکیات کے بڑے ماہر تھے، ستارے اور نجوم وغیرہ کو اسٹڈی کرتے تھے. تو ان کے جو فروحت تھے یا جو پریسٹ آپ کہہ لیں، انہوں نے یہ کیلکولیشن کی، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے اندازے انہوں نے لگا دیے. تو وہ جو ہے وہ ان اندازوں کو کیلکولیٹ کرتے، اور ان کو پتہ ہوتا کہ کس تاریخ کو یا کب جو ہے یہ گرہن ہونے والا ہے. تو وہ ان سے اپنے اندازے سے کہتے عوام کو، لوگوں کو، کہ فلانا تاریخ یا دن کو ہونے والا ہے. لوگ ڈر جاتے اور یہ کہتے کہ میں کچھ انتر منتر پڑھ لوں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے وہ اپنی جو ہے وہ ہولڈ بنا دیتے سوسائٹی پہ. اس شخص نے اب کسی طریقے سے ان سے یہ علم سیکھ لیا، اور یہ جب ان کے اس سے نکل گیا اور مڈل ایسٹ اور پھر یونان کے جزائر میں پہنچا، تو پھر اس نے پہلی مرتبہ یہ پریڈکٹ کیا کہ 585 BC میں، میرے خیال میں مئی کا مہینہ تھا، اس نے پریڈکٹ کیا کہ فلانا تاریخ کو جو ہے سورج گرہن ہوگا، اور وہی ہوا بھی. تو یہ جو ہے یہ سائنس کا جو ہے پہلا آبزرویشن ایک ٹول ہے فزکس سائنس کا. تو یہ سائنس نے آبزرویشن، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ فلی ایکسپلین تو نہیں کر سکا، لیکن اپنی وہ کیلکولیشن کے بنیاد پہ اس نے بتا دیا کہ یہ واقعہ اتنے سالوں یا اتنے مہینوں بعد ہوتا ہے. تو وہ سال اور مہینے اب پورے ہو رہے ہیں، تو اب بھی ہوں گے. تو اس کی کیلکولیشن درست ثابت ہوئی، اور انسان ایک بہت بڑے خوف سے اس بات سے نکل آیا. اس سورج گرہن اور چاند گرہن کا جو خوف تھا اس پر، اس کی وجہ سے یہ اس سے نکل آیا. تو 43 کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے اس میں لیکچر وغیرہ میں. تو اس کو ہم پہلا فلاسفر بھی کہہ سکتے ہیں اور پہلا سائنٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو گئی ہے فلسفے کے نہ ہونے کی وجہ سے، آپ نے بات کی. اور کرونا کی طرف ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ قسم قسم کے جواز، اس کے نام ماننے کے جواز دے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. اور کریٹیکل تھنکنگ شاید معاشرے میں کچھ لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ یہ نہ پنپ جائے اور بس یہ دبی ہی رہے. اور یہ لوگ، جس طرح عربی کا ایک اور مقولہ ہے کہ العوام کالانعام، عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو کبھی اس طرف ہانکو اور کبھی اس طرف ہانکو، اور ان سے اپنی محنت مزدوری لو، اور ان سے تھوڑا ٹیکس کلیکٹ کرو، جب ضرورت پڑی تو فوج میں بھرتی کراؤ، اور مطلب ہے کہ جنگ میں بھی ان کو استعمال کرو. تو یہ اگر انسان سوچے گا تو پھر تو یہ کل انعام نہیں بنے گا، یہ تو العوام کل انسان بن جائے گا. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ انسان بن جائے، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگیں، ہوشیار ہو جائیں. تو وہ ہمیں جو ہے بس کچھ اس طرح سکھا دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کلرک بن جائیں، یا ان کے کیشیئرز بن جائیں، یا ان کی الیکشن کمپین کریں، یا ان کے لیے جنگ میں آگے جا کے جو ہے یا اپنی جان دے دیں یا کسی اور کی جان لے لیں. تو اس جیسے کھیل میں عام انسان کو پھنسا دیا گیا ہے. جب کریٹیکل تھنکنگ ہوگی تو پھر آدمی فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ سٹیپ میں اٹھا رہا ہوں، اس میں میرا یا میری قوم کی بہتری ہے کہ نہیں ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ کو شاید بہت ایک طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے، اور اس فورم کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے خود بھی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر سکے
اور جو سننے والے اور پارٹیسپنٹس ہیں ان کی بھی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو سکے. میرا خیال ہے یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اگر پوری تاریخ کو پڑھی جائے نا تو یہ جو ایلیٹ کلاس ہے رولنگ کلاس ان کو ہمیشہ سے کریٹیکل تھنکنگ سے مسئلہ رہا ہے. چاہے وہ ہمارے مسلمان رولرز ہے چاہے نان مسلمز ہے جیسے یہ ہم امام ابو حنیفہ وغیرہ کی جو ہسٹری ہے نا کہ ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا ان کو اور ساکریٹیز کو جس طرح زہر کا پیالہ پینا پڑا نا تو یہ سلسلہ فرام دا ٹائم میموریل شروع ہو چکا ہے اور ہنوز جاری ہے. تو ہماری ایلیٹ کلاس کو اس سے نکلنا چاہیے چونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے تو شاید وہ نہ نکلے اس سے اور یہ کریٹیکل تھنکنگ. لیکن جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس طرح پرائیویٹ لیول پہ کوئی کوشش کرے تو یہ بہت ہی زیادہ اپریشیٹیبل ایک کام ہے. اللہ ہمیں کامیابی دے اس میں. ایسی چیز آئیں گی سیٹ چیزیں. ابھی عام طور پر جو میڈیول ٹائمز کا رہا ہے نا کہ ڈارک پیجز اور فلاں ابھی اس چیز کو کویشچن کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنے ڈارک پیجز نہیں تھے اتنے اسٹیٹک نہیں تھے. یہ بھی اپنے طور پر بڑے ڈائنامک تھے. اور یہ ہے کہ اگر یورپ میں کسی جگہ سارا یورپ ایک جگہ اگر کچھ لوگ ڈارک ایجز سے گزر رہے تھے یا ڈائنامک نہیں تھے تو ضروری نہیں کہ ساری دنیا میں اس طرح ہو رہا ہو. ساری دنیا میں ایسی کوئی تہذیبیں تھی کہ جب وہ ڈارک ایجز سے گزر رہے تھے تو وہ دوسرے پی کے ہیٹی نے یہ اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی تقریباً 100% لٹریسی شرح تھی تو اس وقت فرانس اور اس کے جو تھے وہ مشکل اپنا نام لکھنا جانتے تھے مشکل لکھنا جانتے تھے. اس کے حکمران عام لوگ تو چھوڑی وہ تو نہیں جانتے تھے. مسلمانوں میں جب 100% شرح خواندگی تھی تو وہاں یہ ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ ضرور ہوا ہے فلکچویشن. کبھی چائنا آگے گیا ہے کبھی دوسرا گیا ہے. وہ فلاسفی آف ہسٹری ہے وہ ایک اور بحث ہے. مطلب کہ ہم ایک سیٹ چیز میں نہیں رہیں گے. آبجیکٹیویٹی تو ضروری نہیں ہے میرے خیال میں. یہ تو ایک صرف خواب ہے کہ آبجیکٹیویٹی تقریباً کم یا زیادہ ہوتی ہے لیکن مکمل آبجیکٹیویٹی امپاسبل ہے. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں جس زمانے میں رہتے ہیں جس جغرافیہ میں رہتے ہیں جس استاد سے آپ نے پڑھا ہے ان کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. وہ مطلب ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ کمپلیٹ آبجیکٹیویٹی سے کوئی بات کرے. آپ کے انکلینیشنز ہوں گے مذہبی آدمی ادھر سے دیکھے گا لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے. بڑی بات یہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مثلا فلسفے کا ہماری زندگی پر پھر کیا اثرات ہے. مثلا اگر کوئی چیزوں کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کرتے تو اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب ان میں سے کوئی شخص سوال اٹھاتا ہے تو پھر یہ سوالات ان کی جو جوابات ڈھونڈ رہے ہیں ان کی زندگی پر کیا اثرات ڈالتے ہیں. مثلا اگر ایک شخص کرٹیکل تھنکنگ والا نہیں ہے تو ان کی زندگی کیسے گزرتا ہے. اب ایک شخص کرٹیکل تھنکنگ تو اس کی علم کی اپروچز سیاست کو اپروچز یہ ان کی زندگی بالکل پلٹ دیتی ہے. تو اس پر اگر ڈسکشن کیا جائے کہ کیا اثرات ہوتی ہے پھر میرے مائنڈ پہ سوسائٹی. یہ جو پہلے جو اقبال صاحب نے بات کی کہ ایلیٹس نہیں چاہتے. اب ایلیٹ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں حکمران آ جاتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہر جو آدمی جو ایک پوزیشن تک پہنچ چکا ہے وہ اسٹیٹس کو کا حامی ہو چکا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو یہ پوزیشن کسی طریقے سے حاصل کر لی ہے. یہ دولت یا یہ آفس یا یہ بزنس یا یہ کرسی میں نے حاصل کر لی ہے. اب اور کوئی اس کے قریب تک نہ پہنچ پائے. تو ایلیٹ سے صرف ہمارے رولر نہیں ہیں بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے کارندے ہمیں ہر جگہ پہ شاید ہر دفتر میں شاید ہر بازار میں شاید ہم ہر گھر میں ہاں سوشل میڈیا وغیرہ پہ یہ ہمیں جو ہے مل جاتے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان میں خاص کر اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر پابندی ہے اور وجہ بڑی ان کے ساتھ ہاتھ میں بڑی اچھی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم قیمتی ہے تو وہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ عام آدمی کو پالیٹکس کی سمجھ بوجھ نہیں دینا چاہتے.
ان کے اپنے بچے تو خود پالیٹیشین بن جاتے ہیں، پالیٹکس کی اسٹڈی کے لیے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، آکسفورڈ اور امریکہ سے پڑھ کے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس یا IR یا اس میں اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے، اگر نہیں بھی کی ہے تو وہ اپنے گھر حجرے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے وہ پالیٹکس کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو اپنے بچے بڑے بڑے جو اوپر لیول کی ایلیٹ کلاس جو ہے ان کے بچے تو سیاست سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سیاست اس لیے نہیں سیکھ پاتے کہ ہم پہ پابندی ہے، اور ہم سے ایفیڈیوٹ حاصل کیا جاتا ہے، حلف نامہ، کہ اگر میں نے سیاست میں حصہ لیا ایز اے اسٹوڈنٹ تو میرا ایڈمیشن اس وقت کینسل ہوگا۔ تو ہاتھ پاؤں جو ہے باندھ دی جاتے ہیں، اور سیاست کیا ہے؟ سیاست اپنا حق مانگنا ہے۔ تو اب اگر ایک اسٹوڈنٹ سیاست کرے گا تو وہ اپنا حق مانگے گا، اپنا حق مانگنے یا دینے سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے پالیٹکس پہ پابندی ہے، کیونکہ اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اور اسلم میر صاحب نے 2 ٹرمز استعمال کیے، آبجیکٹیویٹی اور سبجیکٹیویٹی کے۔ تو آبجیکٹیویٹی میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایکسپلین کر دوں اس کو تاکہ سیکھنے والے سیکھ جائیں۔ آبجیکٹ جو ہے یہ معروض کو بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے اور میں سبجیکٹ ہوں، میں موضوع ہوں، تو میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں۔ تو یہ مجھے لائٹ بک ہے اور اچھی بک ہے، باہر سے بری بک ہے، میں نے تو یہ سبجیکٹیو اپروچ ہے۔ آبجیکٹیولی اگر میں دیکھوں تو یہ پھر اس آبجیکٹ کی صفات میں بیان کروں گا، اس میں میری اپنی خیالات اور اپنی منشا پرسپیکٹیو شامل نہیں ہوگا۔ تو آبجیکٹیو جو ہے یہ تھوڑا سائنٹیفک اپروچ ہے، اور سبجیکٹیو جو ہے اگر میں یہ کہوں شاید غلط نہ ہو، شاید فلسافیکل ہے۔ بہرحال 100% آبجیکٹیو سوچ بھی نہیں ہو سکتا، اور 100% اگر سبجیکٹیو سوچ بھی ہو، اگر باہر جو ہے سورج نکل آیا ہے اور میں کہوں کہ نہیں یہ تو رات ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو سبجیکٹیو کو ہم جو ہے الگ نہیں رکھ سکتے، لیکن آبجیکٹیویٹی کی طرف اگر بحیثیت قوم یا بحیثیت سوسائٹی ہماری سوچ آبجیکٹیو ہو تو شاید ہم سائنٹیفکلی آگے جائیں۔ ہاں، سبجیکٹیویٹی سے انکار نہیں ہے۔ سبجیکٹیویٹی میرے خیال میں جو شخص ہسٹری لکھتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو ضروری بات ہے کہ وہ مسلمان کا حامی ہوگا، اگر وہ پاکستانی ہے تو ضروری بات ہے کہ اگر وہ پختون ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے تو وہ اپنے نیشن کا خیال رکھے گا۔ تو یہ سبجیکٹیویٹی سیٹ اسائیڈ رکھنا یہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو جب تک ہماری اپروچ سائنٹیفک ہوگی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سبجیکٹیویٹی ختم کر دی ہے۔ جس طرح ہماری یونیورسٹی میں سائنٹیفک ریسرچز ہوتے ہیں، مجھے بلا ایک فینامنا پسند نہیں ہے، لیکن میں سائنٹیفک سروے کرتا ہوں، اس میں اپنی سبجیکٹیویٹی کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ سبجیکٹیویٹی اور آبجیکٹیویٹی یہ ہمارے فلاسفی میں اور ڈسکشن میں بار بار استعمال ہوں گے۔ تو میں نے یہ جانا کہ جو ہے یہ فلاسفی کو بہت بڑی اس کو غنی خان نے اپنی کتاب جو ہے نا اس کا جی متان، اس میں لکھا ہے کہ جج جب یہ وگ پہن کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس وقت وہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل آبجیکٹیو ہوں، مجھے کوئی نہ پسند اچھا، میں بہت جھوٹ بولتا ہے انسان کبھی بھی 100% بالکل آبجیکٹیو۔ اچھا، سائنٹیفک اپروچ اختیار کیا جائے تو اس میں تھوڑا بہت اگر اب یہ جو سبجیکٹیویٹی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کم کرنے کا مطلب یہ کہ آبجیکٹیویٹی کیسے انکریز کی جا سکتی ہے نا۔ تو اسپیشلی جب جو لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے، تو وہاں پہ 2-3 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے مطلب یہ وہ جو انسٹرومنٹس ہیں ریسرچ میں کیا جاتا ہے، تو obviously ایک تو فلاسفی سے 2 چیزیں ڈائریکٹلی آ رہی ہے نا۔ آپ وہاں پہ ایپسٹمالوجی کا استعمال کیسے کرتے ہوں کہ آپ کا جو ریسرچ ہے وہ آبجیکٹیو ہو۔ سیکنڈلی آپ وہاں پہ انٹالوجی کا استعمال کیسے کرتے ہو، یہ کافی ضروری چیز ہے۔ اور تھرڈلی جو بہت زیادہ امیجیٹ جو ٹول ہوتا ہے وہ میتھڈالوجی کا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بہت سارے پی ایچ ڈیز کے جو کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ڈیفینس میں کویشچن کیا جاتا ہے کبھی کبھار کہ بھئی آپ نے سبجیکٹیویٹی کو کیسے منیمائز کیا یا آبجیکٹیویٹی کو ریٹین کیسے کیا۔
تو پھر میں نے دیکھا، میں نے جتنی بھی کیسز دیکھی تو وہاں پہ زیادہ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ بلینک ہوتے ہیں، اس کا جواب نہیں کیا، وہ اے بی سی بھائی میں نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ میں. اب اس کا جو ٹیکنیکل طریقہ ہے وہ میتھڈالوجی میں نا، میتھڈالوجی آپ کون سے میتھڈالوجی استعمال کرتے ہو، میتھڈالوجی وہی کہ بھائی آپ نے سیمپلنگ فار ایگزامپل لے لی، تو سیمپلنگ کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے، کون سا سیمپلنگ آپ نے لے لی، اور اسی سیمپلنگ کے جو مطلب جو مختلف ٹائپس آف سیمپلنگس ہوتے ہیں، تو سیمپلنگس میں پھر یہ کہ بھئی میں نے یہ سیمپلنگ لے لی، اس میں انہی چیزوں کا میں نے کیئر کر دیا، اور اس سے جو آبجیکٹیویٹی ہے وہ انکریز ہو گئی اور سبجیکٹیویٹی اسی طرح ریڈیوس ہو گئی. اب المیہ کیا ہے، میں ایک دوسری طرف پہ آ رہا ہوں نا، کہ پاکستان میں جتنی بھی یہ پی ایچ ڈیز پروگرامس چل رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں مسنگ ہیں. ہم تو یہاں پہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا اسکول کالجز میں، لیکن فلسفہ پی ایچ ڈی کے کورس ورک میں بھی موجود نہیں. صحیح. ابھی بھی مطلب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہوگا، میں خود بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوں، جتنی بھی لوگوں نے کر لیا کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ فلسفے کو کیسے ریلیٹ کرتے ہو ریسرچ کے ساتھ، کیونکہ فلسفے کی ریلیشن کے بعد آپ علاوہ جو آپ کا ریسرچ ہے دیٹ از جسٹ لائک این ایسے، نتھنگ مور دین دیٹ. صحیح. تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی اس میں فلسفی کا کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کیسی کرنی ہے. اگر میں تو کافی پروگرامس کو مطلب میں سنتا بھی ہوں اور کورس کانٹینٹس بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، تو اس میں بالکل یہ چیز موجود نہیں ہے. ہمیں تو مختلف ویرائٹی آف سبجیکٹس تو پڑھائے جاتے ہیں نا، لیکن جو ریکوائرڈ فلسفہ ہے وہاں پر جو اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ بالکل مسنگ ہے. پھر ایون میتھڈالوجی وہ بھی اسی انداز میں نہیں پڑھایا جاتا، یا اسی انداز میں اس کو پریکٹس نہیں کیا جاتا جس طرح کہ وہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ کی سبجیکٹیویٹی آبجیکٹیویٹی اس کو ڈیل کر لیں. صحیح. مطلب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ تھیوری کا استعمال ہم ریسرچ تھیسز میں کیوں کرتے ہیں. ایک تو کرتے ہیں پہلے یہ ہے نا، اگر ہم دیکھ لیں سوشل سائنسز میں تو تھیوری کا استعمال جو ہے نا ڈیڈکٹیو جو ریسرچ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے تھیوری کا استعمال نہیں کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جسٹ ایک ایسی چیز جو کہ ایک شاعر لکھ لیتا ہے، یا ایک جو باقی یہاں پہ تو زیادہ ہوا جاتا ہے نا، ہماری اوپر ضرور ہوتا ہے چیزوں کا، لکھ لیتے ہیں نا آئیڈیاز کا. اب اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری چیز ہے. اب یہ چیزیں بالکل ڈراسٹکلی مسنگ ہے. ضروری ہے یہ چیزیں کہ پڑھائی جائے. یہ تو سائنسز میں تو مجھے نہیں پتہ ہوتا ہے، الگ فیلڈ ہے، لیکن سوشل سائنسز میں اور ہیومینٹیز میں پاکستان میں یہ بالکل نہیں پائی جاتی. تو دس واز لائک ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ نا، کہ جس طرح ہم تو ابھی ہم نے پریکٹس شروع کیا ہوا اسٹوڈنٹس کے اوپر بی ایس ماسٹر کے، وہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی تھیوری کو اپلائی کر لے. صحیح. کیونکہ پھر وہ جو تھیوری ہوتی ہے جو کہ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، جو جرنل ہم نالج پروڈیوس کرتے ہیں اسی نالج کے ساتھ، ہاں ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اسی نالج کو. تو کیوں چیلنج کرتے، کیسے چیلنج کرتے ہیں، تو اسٹینڈرڈس کے بنیاد پہ بتاتے ہیں. یا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیوں سپورٹ کرتے، کیسے سپورٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں اس لیے آرگنائزڈ ہونی چاہیے. اوکے. ڈاکٹر صاحب، ہم سبجیکٹیوٹی کو کوالیٹیٹیو یا آبجیکٹیوٹی کو کوانٹیٹیو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا. نہ یہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ذکر کر لیا نا آبجیکٹیوٹی مین کہ یہ اصل میں یہ چیز کیا ہے. دس از این آبجیکٹ نا، اصل میں یہ چیز کیا ہے. تو اصل میں تو اس کی ایک ورتھ موجود ہے نا. اب اسی ورتھ کو میں کیسے دیکھ رہا ہوں، جس طرح کہ مطلب یہ کتاب اسی طرح پڑھا ہے اور میں ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں، تو وہ جو میرا اینگل ہے تو شاید میں اس کو یہ کہ بھئی یہاں پہ کوئی ڈبہ پڑا ہے یا کوئی پین پڑا ہے، اس کو میں زیادہ پھر واضح اینگل سے دیکھ لوں تو مجھے پتہ یہ کتاب ہے، یہ اتنا ہے، اس کا حجم اتنا، والیوم اتنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو کوالٹیٹیو میں اس کے اپنے میتھڈالوجیز ہیں اور کوانٹیٹیو میں اپنے میتھڈالوجیز ہیں. کوانٹیٹیو میں تو بائسنس پاکستان میں کافی زیادہ موجود ہے نا.
हम ये समझते हैं कि क्वांटिटेटिव में इसको रिड्यूस किया जा सकते हैं। नो, क्वांटिटेटिव में जो डाटा कलेक्शन आप करते हो, तो डाटा कलेक्शन में आप बहुत ज़्यादा हेरा फेरी करते हो, सही। और इसी तरह क्वालिटेटिव में जब करते हैं तो क्वालिटेटिव में हम जो गलती हैं इसकी इंटरप्रिटेशन में, एनालिसिस में करते हैं। तो एनालिसिस हम कैसे करते हैं? तो एनालिसिस में ऑब्वियसली फिर हम अपने जज्बात डालते हैं इसमें। हम शायद बहुत सारे लोग इसी वजह से पीएचडी करते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ और अपनी रिलीजन को डिफेंड करने के लिए इसी टॉपिक के ऊपर मैं इसको साबित करूँगा कि मेरी जो ये बात है ये ठीक है। अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, लेकिन मेरा इरादा ये है कि मैं डिफेंड करूँगा। बहुत से नेशनलिस्ट इस मौजू पे इसलिए टॉपिक लेते हैं कि उनको पहले से यकीन है कि ये ठीक है, तो मैं साबित करके बता दूं। नेशनलिस्ट भी हमारे पब्लिश्ड इस्लामियात पब्लिश जर्नल में देखा कि दरियाए स्वात यानी इस तरह लिखे कि दरियाए स्वात में लुदगी का मसला और इस्लाम स्वात में लुदगी का मसला और इस्लाम। हमारे साथ अभी पीएचडी में एक बंदे हैं, उसने वो वैसे मियार की बात रहे, बात दूसरी तरफ निकल गई। वो उसने इस पे किया है एम.फिल किया है, अभी पीएचडी में हमारे साथ। कुर्सी पे नमाज पढ़ने के मसाइल, मेरे हमारे टीचर उसे कह रहे थे कि इसमें कितने मसले होंगे आप इसमें कर रहे हैं कुर्सी में। लेकिन इसमें बड़े जिस तरह फोको ने वो किया था, फोको ने किया कि अजीब बात है कि इंसान मारूज भी है और मौजू भी है। वो खुद मारूज है और उसके लिए मौजू वो भी खुद है, और फिर वो फैसले करता है। ऑब्जेक्ट भी खुद है और वो ऑब्जेक्ट खुद है और अपने बारे में अपना स्टडी करता है और फिर फैसले भी लगाता है। तो फिर तो इसमें तो गड़बड़ होगा। आप मारूज भी है खुद और मौजू भी खुद हो। आप इंसान के बारे में आपसे बाहर एक शख्स आपके बारे में फैसला कर सकता है। आप मौरूज भी खुद हो, आप मौजू भी खुद हो। असलम मीर साहब ने जो फोको की बात की कि इंसान सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी इंसान है, तो बड़ी मशहूर कहावत है कि जब शिकार की रूदात अगर शेर लिखेगा, शेर एनिमल, तो लाइन, तो वो जो है फिर पता नहीं शिकार की रूदात किस तरह लिखेगा। हाँ कि इंसान जो है ये खुफिया आया और शक्ल बदल के आया, हथियार साथ में लाया। अब जब इंसान लिखता है तो अपनी बहादुरी बयान करता है। तो मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ कि हमारे यहाँ उमूमन ये कहते हैं कि वालिदैन के हकूक़ और असातिज़ा के हकूक़, बच्चों के हकूक़ पर बहुत कम बात होती है और शागिर्दों के हकूक़ पर बहुत, क्योंकि किताब लिखने वाला उस्ताद है और किताब लिखने वाला ख़ुद वालिदैन बाप है या माँ है। तो अगर किताबें बच्चे लिखने लगेंगे तो शायद उसमें मोहब्बत की बातें हों, उसमें खेल कूद की बातें हों, उसमें हंसी मजाक की बातें हों। हमारी किताबों में जंग और नफरत की बातें ज़्यादा है। फ़लसफ़े का एक ये है कि हम कलम तो जो है लाइन या टाइगर को नहीं दे सकते बहरहाल, लेकिन कम से कम उसके पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रख सकते हैं। क्वांटिटेटिव में अमूमन जब हम सर्वे करते हैं ना, तो अमूमन पाकिस्तान में ये कंसेप्ट है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है। तो एक सर्वे इंटरनेशनल आए तो उसमें कि वर्स्ट कंडीशन ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया को टॉप पे गया कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की सबसे वर्स्ट कंडीशन है। तो उसको एक इंडियन राइटर ने चैलेंज किया था कि हिंदुस्तान में 60 करोड़ के करीब ख़वातीन हैं और इस सर्वे में 500 ख़वातीन बोली गई थी। उस 500 का जो जवाब आया तो उसको जर्नलाइज किया था 60 करोड़ में। पाकिस्तान में हमारे फ्रेंड है, उसकी किताब लिखी मायनात, उसके जो क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट किया था एक फ्रेंड को दिया गया था। उस फ्रेंड ने उसको खुद अपने कमरे में महसूस किया था और उसकी जवाबात पूरी किताब पब्लिश। ये डायलेमा है या अमूमन रिसर्च एथिक्स थी ना, हम ना फॉलो करते हैं। यूनिवर्सिटी में आप किसी क्वेश्चनियर को स्टूडेंट को दे दें तो स्टूडेंट के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं है, जल्दी से फिर करते हैं, कुछ सोचते नहीं। हालांकि इसकी बुनियाद पर हम रिसर्च करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये चुन के बात तो चली गई रिसर्च और डाइवर्ट हो गई, लेकिन असल में हमारा मसला क्या है, हम जब क्वांटिटेटिव रिसर्च या डेटा कलेक्शन वगैरह करते हैं ना, तो मैं फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चनर दे देता हूँ कि आप मेरे लिए फिल करा दें।
تو آپ یہ ظاہری بات ہے نا سوچیں گے کہ یار میرا کیا فائدہ ہے اس میں. تو آپ میرے دوست ہیں تو بس آپ کہیں گے کہ یار اس میں مر گئے ویسے بھی ہوگا بس کے بنے. آپ کوشچن آپ نہیں دیکھو گے, آپ ایگری ڈس ایگری, ایگری ٹو سم ایکسٹینٹ, ڈس ایگری ٹو لارج ایکسٹینٹ, اور رینڈملی پھر آپ اس کو فل کر دیں گے نا. لیکن اگر میرے پاس پیسے ہیں اور میں اس کو نہ دیکھوں گا, یہ جواد میرا دوست ہے, میں اس کے پیچھے جاؤں گا, اس کو میں کوشچن دے دوں, میں کسی ان نون بندے کو 500 قانون بھی ساتھ میں اس کے اوپر رکھ لوں, تو اس کے لیے ریسرچ فنڈنگ کی ضرورت ہے. جب تک ریسرچ کے لیے پراپر فنڈنگ نہیں ہوگی تو ہمارا ریسرچ کبھی بھی آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا. یہی ہوگا جو اس نے کہا نا کہ امتیاز صاحب نے کہا کہ دوست نے اس کے کوشچنیئرز کو لے کے نا مطلب اپنے کمرے میں فل کر دیا کہ میں مائنارٹی ہوں, خود کو مائنارٹی بنائیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, یہ وینگ فار اللہ زوٹ, کوئی پاکستانی امریکن ہے ہارون اللہ, کون سا؟ وینگ فار اللہ زوٹ جی. تو اس نے لکھا ہے کہ میں جب یہ کوشچنر فل کر رہا تھا تو میں نے رسپونڈنٹس کو پیمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے. جب میں رسپونڈنٹ کو پیمنٹ کروں گا تو مجھے پراپر ٹائم بھی دے گا, اور کوشچنر کے پہلے کوشچن پڑھے گا, اس کے بعد پھر اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو میں اس کو پڑھاؤں گا, اور پھر وہ جو اس کا صحیح جواب ہوگا تو تب ہم جا کے صحیح ریسرچ کنٹینیو کر سکتے ہیں. سر میں تو صرف فلاسفی اور سائنس کا ریلیشن جو ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے, یا جو فلاسفی ہے دس از جسٹ اونلی اے چیلنج ٹو دا سائنس اور ریلیجن, اور ریلیجن اور فلاسفی کا, کیونکہ یہ جو تین ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ریلیجن بھی وہ بھی فلاسفی کی بات کرتا ہے, اسی طرح فلاسفی بھی سائنس کے بغیر نہیں چل سکتی. جیسے مثال کے طور پر ہم جو ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ایک سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے سر سے پوچھنا تھا سر. یہ اس میں ڈیورنٹ کا جو کتاب ہے نا, اسٹوری آف فلاسفی, اس کی انٹروڈکشن جو اس نے بہت خوبصورت لکھی ہے. فلاسفی اور سائنس کا کیا تعلق ہے, ڈیورنٹ نے اس کا کیا ہے اپنے انداز میں. فلسفی اور سائنس کا تو ابویسلی ہسٹری میں اگر دیکھ لے تو بہت گہرا تعلق ہے نا. آئنسٹائن فار ایگزامپل لے لے تو آئنسٹائن کے کرسپونڈنس اسی ٹائم کے فلاسفرس کے ساتھ دیکھ لیں, جب وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر کام کر رہا تھا نا, یا باقی ساری چیزوں کے اوپر, تو اس نے یہ جو بنگلہ دیش کا تھا نوبل پرائز نہیں یس, اس کے ساتھ بھی کافی کہتے کرسپونڈنس کی تھی اسی ٹائم. جو سائنٹسٹ اسی ٹائم کے انڈائٹ اینڈ ماڈریشن کے ساتھ جو تعلق ہے, تو یہ ان کا آپس میں یہ تھا کہ باقاعدہ انٹریکشن ہوا کرتی تھی. مطلب لاجک اگر دیکھ لے تو لاجک بھی فزیکل ورلڈ میں جو لاز ہے اس کے ساتھ ہی جاتی ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ ہی جاتی ہے. مطلب کازیشن یہ ہوا تو اس لیے یہ ہوا, تو سائنس بھی کازیشن کے اوپر وہ چلتی. اب لائک یہ جو دور ہے اسی دور میں میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے. بہت سارے کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے سائنس کی وجہ سے کافی ریورس پہ ہے, اور یہ 20th سینچری میں ہوا بھی کہ جب بہت زیادہ مادہ پیدا ہوا, بہت زیادہ مطلب یہ کہ ایم این سیز نے ریسرچ کو ایک خاص طریقے سے یا فلسفی کو ایک خاص طریقے سے فائنانس کیا, تو بہت بڑا اس کے اوپر اثر آیا. لیکن اگر ہم یہ 21st سینچری دیکھ لیں تو جس طرح میں نے ذکر کیا, یووال نوح ہراری نے, اس بندے نے سائنس اور فلسفی دونوں کو کمبائن کر کے بہت زبردست کام کیے. 3 بڑی کتابیں اور ساری وہ جو ہے نا بیسٹ سیلنگ بکس ہے. ہاں یس. اب لائک کہ گوگل کے اوپر جو جتنے بھی اچھے بڑے بڑے جابس ہیں نا, وہ کہتے ہیں بڑے بڑے فلاسفرس کے ساتھ. صحیح. فلسفی یہ صرف نہیں کہ یہ جو الٹیمیٹ کویسچنز ہیں جو سائنس تلاش کرتی ہیں, یہ اسٹیٹکس کے ساتھ اور ایتھکس کے ساتھ بھی بہت مطلب یہ دے آر دا برانچز آف دس نا. تو یہ اگر باقی چیزوں کی ریلیونس ختم بھی ہو جائے تو یہ اسٹیٹکس اور ایتھکس اس کی ضرورت رہے گی انسان کی ذہن میں, زندگی میں. تو اس لیے یہ دونوں کافی زیادہ کمپیٹیبل ہیں. اگر پھر یہ اگر ہم کورونا کی بات کر لیں فار ایگزامپل نا, تو یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی لیبارٹری میں ایک چائنیز سے ایک بہت بڑا سائنس کے ایکسپلوریشن میں انہوں نے ایتھکس فالو نہیں کیے ہیومینٹیز کے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ لیبارٹری میں یہ وائرس بنا جو جینیٹکس کے اوپر یا بائونیٹکس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ایک تھیوری ہے نا, کنسپیریسی تھیوری. اب یہ کام امریکہ کافی پہلے کر سکتا تھا,
جو جینیٹکس ایڈوانس اسٹیج پہ ایکسپیریمنٹ ہے نا، یا یورپ کا بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ایتھکس ہیں، سوسائٹی پالیٹکس سے جو آ رہی ہیں، انہوں نے اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے، یا ہم کہہ سکتے سلو ڈاؤن کر دیا ہے. صحیح. تو وہ انسان کے مائنڈ کے ساتھ جا رہا ہے. اب اگر سائنس کو آپ نے اوپن چھوڑ دیا تو یہ انسان کی وجود کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے. تو وہاں پہ پھر فلاسفی، ایتھکس، مورلٹی، یہ ساری چیزیں کافی ریکوائر ہوتی ہیں. اور رہی بات ریلیجن کا دونوں کے ساتھ تعلق، تو یہ تو بہت زیادہ انڈر ڈیبیٹ ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے سائنس کی طرف سے وہ ریلیجن کو آ رہا ہے. اور بہت ساری ایسی چیز کہ ابھی ڈسکشن میں کہ زمین ساکن ہے کہ سورج ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو ریلیجن میں تو واضح ہے، اس کے بارے میں ٹیچنگس موجود ہیں، ان کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے ڈیفینڈرز موجود ہیں کہ نہیں بھائی زمین ساکن ہے اور سورج وہ کر رہا ہے. لائک کسی زمانے میں یہ کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے نا، یہ میل ہے کہ فیمیل ہے. تو سائنس نے جب اس کو ڈٹرمائن کیا تو اب آگے کی طرف ہم چلے گئے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جینڈر یا سیکس ڈٹرمائن کرے گا، بلکہ یہ انسان کیسے ہوگا، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کا کیریئر کیسا ہوگا، انٹیلیجنٹ کیسا ہوگا وغیرہ. ہم کہتے ہیں وہ صرف خدا کو پتہ ہے، سائنس کو پتہ نہیں. ناؤ سائنس از ان کوائٹ ایڈوانس اسٹیج کہ یہ چیزیں بھی ڈٹرمائن کر لیں. تو پھر وہاں پہ کافی بہت بڑی چیلنجز جو ہے نا وہ ریلیجن کو آ رہی ہیں. اور میرے خیال میں وہ ریلیجن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ریلیجن جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا تو وہ زندہ رہی، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم یا اڈاپٹ نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بڑی ریلیجنس. فار ایگزامپل ہم دیکھ لیں یہ جو زوروسٹرینزم ہے نا، دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 1 لاکھ فالورز ہیں. کسی زمانے میں یہ دنیا کا سب سے پہلے اور سب سے بڑا ریلیجن تھا. تو وہ چونکہ پالیٹکس اور سائنس کے ساتھ نہیں گیا یا چیلنجز کے ساتھ نہیں گیا تو اسی طرح وہ کمزور ہوا نا. اب ہم دیکھ لیں موجودہ مذاہب میں جو جیوز ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سائنس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر کے جاتے ہیں. اور سب سے بڑا جو چیلنج آ رہے ہیں وہ اسلام سے آ رہا ہے، اسی حوالے سے. تو اس لیے اسلام اور سائنس یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ میں آ رہی ہے یہ چیزیں نا. وہ اگر غامدی صاحب ہے تو بھی ڈسکس کر رہا ہے، یہ یہاں پہ اگر ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہے یا سائنس کے ساتھ جو کام کر وہ بھی اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر دیکھ لیں آج کے دور میں جو بڑے بڑے جتنی بھی علماء انفلوئنشل اور ریویژنسٹ علماء ہیں تو اس میں غامدی صاحب ہے. غامدی صاحب کے پھر بعد ہم دیکھ لیں انڈیا کا جو ہے ذاکر نائک، صحیح، اور مولانا وحید الدین. تو انہوں نے سائنس کو بہت بڑی سپیس یہ لوگ دے رہے ہیں. مولانا وحید الدین تو فوت ہوئے اللہ بخش دے، لیکن غامدی صاحب ہے وہ سائنس کو بہت زیادہ سپیس دے رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی دے رہا ہے. دیٹس وائی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو لاجک تک گئے ہیں، جو سائنس کو بھی مان رہے ہیں، اور آپ ان کو نئے ریزن نہیں دے رہے ہو ٹو بلیو، تو وہ یا ادھر جائیں گے یا جو اسی طرح کی یہ نیو جو ریویژنسٹ ہے یا اپولوجسٹ جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا ان کے اوپر یقین رکھیں، بیکاز دے آر بریجنگ دا بوتھ ریلیجن اور سائنس دونوں کے درمیان وہ پل بنے ہوئے ہیں. سوال اٹھا اس میں بڑی بحث ہے کہ دیکھیں ابھی اس کو لٹریچر بھی ملا ہے ساتھ سائنس کی. ابھی اگر سائنس کی بہت سی ایجادیں ہیں تو اس کے بیک پہ امیجنیشن ہے. ابھی انگلینڈ کے بڑے وہ ہیں، اس کی جو ایسے ہے کہ وہ کورس کرا رہے تھے چائنیز اور اس کو، اور اس کو کہ آپ اکثر امریکہ اور اس میں جو لڑکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو بڑے سائنٹسٹ تھے وہ بچپن میں سائنس فکشن پڑھتے تھے. سائنس فکشن میں امیجنیشن بہت استعمال ہوتا ہے. آپ پڑھ دیکھیں یہ اڑن تشتریاں اور یہ چیزیں جو آج ہم کر رہے ہیں، یہ ٹائم اور اسپیس کی جو بحث ہے یہ فلسفیوں نے بہت پہلے کی ہے، تصوف والوں نے کی ہے. تصوف والوں کے ہاں تو ٹائم ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ یہ ایک فکس چیز نہیں ہے، یہ اضافی چیز ہے اور وہ ہے. یہ بیسی یہ چیزیں موجود تھی، ایوالوشن کی بھی موجود تھی، اتنی فکس نہیں تھی. سائنس نے اس کو بہت واضح کیا، اس پہ تجربے کیے، اس کو وہ کیے. جس طرح ول ڈیورنٹ نے اسٹوری آف فلاسفی میں لکھا ہے کہ یہ ایک فلاسفی اس کا پہلا مورچہ ہے. یہ مورچہ جب فتح ہو جاتا ہے
تو فلاسفی آگے چلی جاتی ہے، مورچہ حوالے کر دیتا ہے سائنس کو کہ جدا منگ وکڑو تاس تک نشاندہی اکڑا چھ وہ مورچہ دا ہم دے دا ٹائم مسئلہ ہم دا. آئنسٹائن نے اس کو وہ کیا تو پھر یہ اس پہ سائنس قبضہ ہو گیا، فلسفہ آگے چلا گیا کہ کسی اور مورچے کی تلاش میں. تو ابھی سائنس ایسے مسئلے پر جینیٹیکل انجینئرنگ کی جو بات کہہ رہا ہے، ابھی اگر اس کو ہر چیز سے آزاد کیا جائے تو پھر اس کی مطلب ہے کہ کیا کیا رزلٹ ہے. ابھی ایک نوبل پرائز ونر ہے، وہ کو آتھر ہے، اصل میں سائنٹسٹ تو وہ ہے، کتاب اس کتاب میں وہ لکھتی ہے جینیٹیکل انجینئرنگ کے بارے میں کہ میں یہ جو ریپروڈکشن ہے کلوننگ کی اور اس کی یہ سوچ رہی تھی تو مجھے کہتے ہیں مجھے ریئلی خواب نظر آیا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہٹلر بیٹا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ ہٹلر آپ سے ملنا چاہتا ہے. ہٹلر کیوں ملنا چاہتا ہے کہ مجھے کلون لوگوں کی ضرورت ہے. ہٹلر کا پورا وہ تھا تو کہتے وہ خواب دیکھتی ہے کہ مجھے یہ ہے. ابھی مستقبل میں چائنا کو اور روس کو اگر ایسے اپنی طبیعت کے لوگ مل گئے اور بنا لیے تو وہ کتاب کا میں نام بھول گیا، خورشید ندیم صاحب نے ایک اس میں وہ کیا تھا ڈسکشن میں، وہ کتاب میں نے ابھی پڑھنی ہے. تو وہ رائٹر نے خود لکھا ہے کہ ہٹلر میرا کلائنٹ بن کے آیا تھا کہ جی آپ یہ جینیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہو تو مطلب ہے کہ آپ مجھے ضرورت ہے آپ کی، تو چائنا کو بھی ضرورت پڑے گی، ایسے لوگ نکالیں گے اور ہمیں کچل دیں گے. تو اگر اس میں ایتھکس نہیں ہوں گے تو پھر شاید اب ایتھکس آئیں گے مذہب سے آئیں گے، فلاسفی سے آئیں گے اور اس سے آئیں گے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا سوال ہے، اس کا آپس میں جو ریلیشن ہے اور جو ہرارے نے جو بات کی ہے تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت چیزیں فوڈ آف تھاٹ ملی. اس کی ٹرمز استعمال ہوئی ہیں سر کی، ڈاکٹر صاحب کی اور اسلم میر صاحب کی ڈسکشن میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کروں. ایک تو یہ جو کرسچن متکلمین تھے تو انہوں نے اسی وجہ سے پلیٹو کی فلاسفی کو پسند کیا ہے کہ اس میں آئیڈیلزم ہے، مثالیت پسندی ہے اور شاید اگلے جہان کی وہ جو ہے اس میں نظر آتی ہے. تو دیٹ از وائی پلیٹو از دیئر فیوریٹ فلاسفر اسکالسٹک. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے سائنس، جس طرح ہم نے بتایا بھی کہ دا فرسٹ فلاسفر واز ایکچولی دا فرسٹ سائنٹسٹ آلسو. تو سائنس ٹیسٹ اور فلاسفر پہلے، سائنس ٹیسٹ کا لفظ تو بہت بعد کا ہے، ابھی اس کے زمانے کا ہے، پہلے تو یہ سائنٹسٹ کا لفظ نہیں تھا. آئنسٹائن بھی فلاسفر تھا. ہاں، نیچرل فلاسفی. تو یہ جو ہے پہلے فلاسفر جو تھے وہ ایکچولی سائنٹسٹ تھے، بعد میں یہ سائنس کی برانچز جو ہیں ان سے نکلی ہیں. آج بھی اگر ہم کائنات کی ابتدا یا تو ہمیں فلاسفی کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جن چیزوں کے جواب ہمیں سائنس نہیں دے پا رہی وہاں جو ہے ہمارے فلاسفرز کام کر رہے ہیں. کائنات کب بنی ہوگی، کس طرح بنی ہوگی، ایک کائنات ہے یا ایک سے زیادہ کائناتیں ہیں، اور شاید ایک دنیا اور بھی ہو، اور شاید وہاں بھی ایک ایسی مجلس بیٹھی ہو اور شاید وہ بھی اسی قسم کی ڈسکشن کر رہے ہوں. یہ مختلف فلاسفی جو ہیں وہ آ رہی ہیں. سر نے آئنسٹائن کا ذکر کیا تو اس کا ایک کوٹیشن ہے کہ وی سائنٹسٹ آر پور فلاسفرز. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وی سائنٹسٹ آر پور فلاسفرز. اس کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سائنٹسٹ اچھے فلاسفرز بھی ہوں تو شاید ہم بہت اچیومنٹس حاصل کر سکیں. آپ نے رابندر ناتھ ٹیگور کا بھی ذکر کیا. رابندر ناتھ ٹیگور بنگالی زبان کا بہت بڑا شاعر اور ادیب ہے اور نوبیل پرائز ونر ہے، ہندوستان سے شاید پہلا بھی ہے. اور اس نے انگریزوں نے اس کو سر کا ٹائٹل بھی دیا تھا جو 1919 میں پنجاب میں جو جلیان والا باغ کا واقعہ ہوا اس پہ ناراض ہو کے آپ نے وہ واپس کیا. ٹیگور صاحب شاید دنیا کے واحد ہی آدمی ہوں جس کے قلم سے 2 مختلف ممالک کے ترانے لکھے گئے ہیں. تو ہندوستان کا ترانہ بھی ٹیگور نے لکھا ہے اور بنگلہ دیش کا جو ترانہ ہے وہ بھی ٹیگور کا پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور بنگلہ دیش نے بعد میں آزادی کے بعد اس کو اپنے لیے پسند کیا. آپ نے زورسٹرینزم کا کیا ذکر. زرتشت مذاہب یہ ایران میں بڑا مذہب رہ چکا ہے اور قبل مسیح زمانے میں، اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ شاید زورسٹرین یا زرتشت ایک پیغمبر نہیں ہو یا اسکالر نہیں ہو، بلکہ یہ چند ایک ہو سکتے ہیں جو مختلف زمانے میں گزرے ہیں. اور اس زورسٹرینزم یا زرتشت مذاہب کے اثرات پھر پڑے ہیں یہودیت پہ.
یہ یہودی جو ہیں یہ اسیر کر کے لائے گئے تھے، قیدی کر کے بابل لائے گئے تھے، اور پھر ایرانیوں نے ان کو اہل فارس نے ان کو آزادی دلائی ہے 539 BC میں. تو ان کے ایرانیوں سے اور اہل بابل سے روابط بنے. تو اس پر یہودیت پہ جو فلاسفی ہے اس کی یا جو تھنکنگ ہے اس پہ اس کے اثرات پڑے ہیں. اور یہودیت سے بعد میں جو دیگر ادیان ابراہیمی ہے جس طرح عیسائیت یا اسلام، تو اس پہ زورسٹرینزم کا جو ہے بہت اثر پایا جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اصل میں بہت سی جو مذہبی روایات ہیں یا عبادات ہیں وہ زورسٹرینزم کی تعلیمات سے لی گئی ہے. سر نے ایک بات کی کہ جو کلوننگ والی، تو لینن جو لینن ولادیمیر ایلیچ لینن 1924 میں فوت ہوا، اور اس سے پہلے وہ 1917 میں رشیا میں انقلاب لایا تھا. بڑا بریلینٹ مائنڈ تھا، اور مطلب ہے کہ پچھلی صدی کا ہوشیار شخص تھا، اور مطلب ہے کہ انسانیت پسند بھی اس کے فالوورز سمجھتے ہیں اس کو. تو جب وہ فوت ہوا تو اس کے دماغ کو جو ہے پریزرو کیا گیا ہے، اور شاید اس نیت سے کیا ہے کہ کل سائنس ایک ترقی کرے گی تو ہم اس کے دماغ سے کئی ایک لینن جو ہیں وہ پیدا کریں گے، اور وہ دنیا پہ جو ہے اچھی بھلائی والے کام کریں گے. آئیڈیاز جو ہیں کبھی کبھار فلاسفر بھی پیش کر دیتے ہیں، کبھی کبھار شاعر بھی پیش کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہیں یہ سٹوری رائٹر فکشن میں بھی آ جاتی ہے. اور انگلش لٹریچر کے جو کلاسک ہیں جس طرح کہ وار آف دی ورڈز ہے، اور جس میں یہ ایلینز کا تصور ہے اور یہ اسپیس شپ کا تصور ہے، یہ بہت عرصہ پہلے دیا گیا ہے. اسی طرح جرنی ٹو دا سینٹر آف دی ارتھ ایک سٹوری ہے جس میں کچھ ایک لڑکا اپنے انکل کے ساتھ سینٹر تک جانا سائنٹسٹ نے پھر سینٹر تک جانے کی کوشش بھی کی، لیکن بہت گرمی کے باعث وہ ایک حد سے زیادہ نہیں گئے. اسی طرح رابنسن کروسو ایک سٹوری ہے جس میں وہ اپنی ایک خیالی ٹریول بیان کرتا ہے کہ میں شپ میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ یہ حالات ہوئے. تو یہ بعض دفعہ ہم بھی ان کو فلاسفر کہہ سکتے ہیں پوئٹری کی شکل میں اگر وہ بیان کر. اچھا، پہلی فلاسفیز دے ور ان شیپ آف پوئٹری. پری سوکریٹک فلاسفی جو ہے، سقراط سے جو پہلے فلاسفر تھے انہوں پوئٹری کی بنیاد جمالیات پہ، ہاں اسٹیٹکس پہ، اسٹیٹک فلاسفی کی بالکل. تو ان کی پوئٹری کی کتابیں جو ہیں وہ جو ہیں فلاسفی کی بکس پوئٹری پر ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے میرے خیال میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے، اور اگر ہم سے کوئی بات رہ گئی ہے یا صحیح ایکسپلین نہیں کر سکے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں، اور ہاں بالکل غلطی ہوئی ہے تو اس کو اصطلاح کریں. اور جو ہے کہتے ہیں کہ ایک فلاسفر ہے، اس کا کوٹیشن ہے کہ ایوری مین از اے سارٹ آف اے فلاسفر. یہ اٹالین فلاسفر کا گرامشی کا کوٹیشن ہے، کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے، اور جب وہ سوچتا ہے تو وہ فلاسفر بھی ہے. تو ہم بھی فلاسفرز ہیں، اور ہم سارے سارٹ آف اے فلاسفرز ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم ایک سارٹ آف اے فلاسفر ہیں تو کیوں نہ ایک اچھے فلاسفر بن جائیں، اور ہماری سوچ اچھی ہو. اور جب ہماری سوچ اچھی ہو تو پورا معاشرہ اچھا ہوگا، اور یہ زندگی جو ہے اس دنیا پہ یہ امن اور سکون کی رہے گی. یہی اسی فورم کا مقصد ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے فلاسفر بنیں، ہماری سوچیں اچھی ہوں، مثبت ہوں اور ترقی والی ہوں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ سب لوگوں کی آنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.